بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر سب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزر رہی ہیں سردیاں؟ کن کن علاقوں میں بہت زیادہ شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یہاں تو اسلام آباد پنڈ میں کوئی بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں آئی ابھی ان دنوں میں بھی، لیکن سردی بہرحال ہے۔ تو جناب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دلہن ہے ہبہ بخاری، دلہن کے اس میں گیٹ اپ میں بڑی پیاری لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت، بڑی فائن ایکٹریس ہیں جناب، بہت ہی پیارا یہ مطلب ان کا لک ہے اس پکچر میں۔ ڈریس بھی بہت پیارا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں کوئی پکچر دیکھتی ہوں پھر اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے۔ تو جناب آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے ولیج بیسڈ، حویلی بیسڈ، قبائلی علاقے، مطلب جو قبائلی وہ ہوتے ہیں نا فیملی معذرت کے ساتھ، ان پہ بیسڈ ہے۔ آئی تھنک پشتو ہے شاید۔ تو بہت عرصہ پہلے میں نے یہ ناول پڑھا تھا، مجھے نظروں سے گزرا تو مجھے تھوڑی سی سٹوری یاد تھی، تو میں نے کہا میں نہ یہ دوبارہ پڑھوں گی، لیکن آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ پہلے پڑھا ہوا کافی عرصہ گزر گیا ہے تو ابھی کوئی بہت زیادہ مجھے سٹوری یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ نا ہیروین جو ہے نا وہ اپنی دوست کی شادی میں جہاں جاتی ہے ادھر گاؤں، وہاں اس کی زبردستی اس کے بھائی سے شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر ہڈن نکاح ہوتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ چھپا لیا جاتا ہے۔ آئی تھنک پشتو بیسڈ ہی ہے۔ جو ہیروین کا، جو ہیرو کا چاچو ہوتا ہے نا، بیسیکلی جو ہیروین ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ تو ہاں پشتو قبائلی ہے۔ یہ بہت پیاری سٹوری ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے یہ سٹوری۔ ہیرو جو ہے وہ اپنے فیملی کی وجہ سے نا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ نا اپنی وائف کو چھوڑ دیتا ہے، تو جو وائف ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کے اپنے مطلب پیرنٹس کے پاس شفٹ ہو جاتی ہے۔ اسی پہ بیس یہ بہت پیاری سٹوری ہے، مجھے بہت پسند آئی تھی، تو میں نے کہا میں نا یہ آپ کے لیے پڑھوں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں، نہ ہی مجھے یہ یاد ہے کہ یہ کون سے ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وفا کی راہ گزر بائے نجمہ جبیں علیزئی ہے آئی تھنک، چلے دیکھتے ہیں۔ سوری جناب، میں نے نا ناول کا نام غلط پڑھ لیا تھا۔ ناول ہے یہ دشت، دریا، ہوا اور مٹی، نجمہ جبیں علیزئی کا ہے یہ ناول۔ اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایگزام ختم ہو چکے تھے، وہ بڑے انہماک سے سامان پیک کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ماہرو انتہائی خاموش اور افسردہ سی دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے کھوئی کھوئی بیٹھی تھی۔ اگر جانے کا موڈ نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، مجھے بھی بوریت کا احساس نہیں رہے گا۔ الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ دیا۔ افانہ نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جواب میں وہ ایک گہرا سانس لے کر اداسی سے ہنس پڑی۔ تم مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہی ہو افانہ، جانتی بھی ہو کہ مجھ پر کتنی پابندیاں عائد ہیں۔ وہ بے چارگی سے بولی، خیر اب ایسے بھی ڈرپوک مت بنو، یہاں کس نے تمہیں دیکھنا ہے؟ چند دل کے لیے چلو، ہرچی کیا ہے؟ افانہ نے خلوص سے منت کی۔ حرج ہے دوست بابا جان اور خان لالا بہت سخت گیر ہیں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے یہاں پڑھنے کی اجازت بھی کتنی مشکلوں سے ملی ہے۔ اس نے اپنی مجبوری دہرائی۔ او مارو فولش گرل، روایات کی پاسداری اپنی جگہ صحیح، مگر تمہیں یوں اپنی خوشیوں پر پہرے لگانے کا حق کس نے دیا ہے؟ افانہ بگڑ اٹھی۔ تم نہیں جانتی، اگر ہم ان پہروں سے آزاد ہو جائیں تو شاید جینے کا حق بھی نہ ملے، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ گزری ہوئی یادگار ساتیں، وہ خوشگوار پل، سب اس کے ارادے متزلزل کیے دے رہے تھے۔ جانا تو اسے بھی بہرحال تھا، مگر جانے کیوں دل باغی ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایسا ناممکن تھا۔ ابھی صبح ہی خان لالا کا فون آیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہے ہیں۔ سوات سے یہاں پشاور تک کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، ان کے شام تک آنے کے آثار تھے، اور کل صبح تو ظاہر ہے چلے جانا تھا۔ اچھا اب اس بوریت کے خول سے نکلو اور مجھے اچھی سی چائے بنا کر دو، شام کو تو مجھے یوں بھی واپس جانا ہے۔ وہ بیگ کھلا چھوڑ کر اس کے قریب آ گئی۔ خاصی ہنگامہ پسند اور باتونی لڑکی تھی۔ تم بنا لو، میں بھی پی لوں گی، مارو نے سستی دکھائی۔ جی نہیں، میں آج تمہاری مہمان ہوں، یہ فرض تمہیں ادا کرنا ہوگا، چلو اٹھو فضول لڑکی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ چاروں ناچار اسے اٹھ کر ہی چائے بنانی پڑی۔ چائے پی کر افانہ نے جلدی جلدی بیگ میں باقی چیزیں ٹھونسیں اور اسے لے کر نیچے چلی آئی۔ بھئی کہاں لے جا رہی ہو؟ مجھے تو اپنی تیاری کرنے دو، وہ منمنائی۔ بس اب چپ،
کچھ دیر لان میں ٹہلتے ہیں، تیاری کر رات کو کر لینا۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں سکون سے ڈانٹنے لگی، مگر رات کو تو خان لالا آ جائیں گے۔ پتہ ہے مجھے، یوں بھی انہوں نے ہوٹل میں رات گزارنی ہے، تم آرام سے اپنا سامان ٹھیک کر لینا۔ اس نے لاپرواہی سے مشورہ دیا۔ تم بھی ٹہل جاؤ نا، میں رات کو کمرے میں اکیلی ہوں گی، صبح چلی جانا۔ مارو نے اسے روکنے چاہا۔ سوری یار، کزن کی مہندی کا فنکشن نہ ہوتا تو ضرور رک جاتی، تمہیں تو معلوم ہے روز انکل کا فون آتا ہے کہ کب ایگزام سے فراغت ملے گی۔ اس نے وجہ بتائی تو ماہرو چپ ہو گئی۔ ایسے اسے افانہ کی مجبوری کا علم تھا کہ اس کی کزن زارا کی شادی تھی، وہ ایگزام کی وجہ سے پچھلے 10-12 دنوں سے گھر بھی نہ جا سکی، اور اب بھی اس کے اکیلے پن کی وجہ سے جانے لگی۔ ماہرو ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہارے خان لالا سے بات کر لوں۔ ارے نہیں، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرنا، وہ گھبرائی۔ وہ کیوں؟ اس کے ساتھ ٹہلتی ہے، فارا نے تو نہ کرو اسے گھورا، وہ کبھی نہیں مانیں گے، بلکہ میرا بوریا بستر بھی یہاں سے گول کروا دیں گے۔ اس نے پریشانی سے بتایا۔ حد ہوگی دقیانوسی پن کے ایمان سے، اگر تم تھوڑی سی بہادر بن جاؤ تو کبھی بھی تمہاری زندگی دوسروں کے تابع نہ رہے۔ اس نے سہمی ہوئی مارو کو راہ دکھائی۔ تمہیں کیا پتہ دوست، ہمارے ہاں کی عورتوں کو کس طرح مردوں کے تابع رہ کر جینا پڑتا ہے۔ خدا کے بعد ہمارے جیون کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، بہت پابندیاں ہیں ہم پر۔ اس کی آواز دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ حیرت ماہرو، آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھلا انسان اتنی محدود سوچوں کا حامل ہو سکتا ہے؟ بائی گاڈ، میں تو ایسے ماحول میں ایک لمحہ کو بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ پتہ نہیں تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کیسے کمپرومائز کر رہی ہے۔ اس نے حیرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے خوف سے جھرجھری لی تو مارو مسکرا دی۔ تمہیں نہیں معلوم شاید کہ بعض لوگ ابھی تک غاروں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ تو میرے خان لالا کی مہربانی ہے جو میں پڑھنے کے لیے یہاں چلی آئی، ورنہ بابا کی سخت گیری کے سامنے سب بے بس ہیں۔ ماہرو نے مزید معلومات فراہم کی تو وہ سہمنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ توبہ ہے، کیسی ٹف لائف ہے تم لوگوں کی۔ شام کو افانہ گھر جا رہی تھی کہ اچانک ہی خان لالا آگے۔ وہ انہیں ویٹنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے اوپر آئی تو وہ بیگ اور پرس لیے نیچے جانے والی تھی کہ اس کا کزن گیٹ کے باہر گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ چلو تمہارے خان لالا سے مل لیتی ہوں۔ جانے کس طرح میں آ کر اس نے کیا ڈالا؟ کیا تم ان سے ملوگی؟ مارو حیرت زدہ سی بولی۔ اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے بے نیازی سے مارو کی طرف دیکھا۔ نہیں حرج تو کوئی نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ پھر کیا ان سے ملنے پر پابندی ہے یا مجھے بھی دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیں گے موصوف؟ افانہ نے شرارت سے مذاق اڑایا تو مارو بیچاری خجل ہو کر رہ گئی۔ پاگل ہوئی ہو، وہ بھلا ایسے کیوں کریں گے؟ تم جو پریشانی کی تصویر بنی کھڑی ہو، چلو چائے مجھے دو، میں حق میزبانی ادا کرتی ہوں، تم میرا بیگ لے چلو۔ وہ اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بنا ٹرے میں کپ اور بسکٹ سجا کر تیزی سے زینے اترنے لگی۔ مارو کو بھی مجبوراً اس لڑکی کا ساتھ دینا پڑ گیا۔ السلام علیکم، مجھے افانہ شاہ کہتے ہیں، میں ماہرو کی دوست ہوں۔ اس نے جاتے ہی بڑے مزے سے اپنا آپ متعارف کروایا تو اونچا لمبا سا انتہائی باروب چہرے کا حامل زیب خان ایک اجنبی اور بول سی لڑکی کو بالکل سامنے پا کر قدرے دنگ رہ گیا۔ ان کے ہاں ایسی لڑکیاں کہاں تھی؟ کون ہیں آپ؟ اب کی بار قدرے سنبھل کر باروب لہجے میں پوچھا گیا۔ اس استثناء میں اس کا بیگ لیے مارو بھی آ گئی۔ ارے لگتا ہے آپ اونچا سنتے ہیں، بتایا تو ہے میں افانہ شاہ ہوں۔ اس کی شوخی نے سوبر سے جہاں زیب کو تپا دیا۔ یہ میری دوست ہے اور روم میٹ بھی، خان لالا آپ سے ملنے کا اسے اشتیاق تھا۔ وہ مارو نے اپنے طور پر بات کو سنبھالا۔ کیوں؟ اس کی وجہ؟ ان کی تیوری پر بل پڑ گیا۔ بس ویسے ہی دل چاہتا تھا۔ مارو تو بہت اچھی ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں۔ اس سے بلا خوف اپنے ارادے بتائے۔ پھر کیسے لگے؟ اب کی بار ان کے لب و لہجے میں ایسی ترشی اور رکھائی نہ تھی۔ بس کوئی خاص نہیں، کچھ تیز مزاج اور سخت گیر سے لگتے ہیں۔ اچھا مارو، میں اب چلوں گی، خدا حافظ۔ اس نے آگے بڑھ کر مارو کو گلے لگا کر اس کی رخسار کو چوما۔ بائے جہاں زیب خان وہ ہاتھ ہلاتی اگلے لمحے کمرہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بہت آزاد منش اور بے باک لڑکی تھی۔ چائے پیتے خان لالا نے کھل کر قدرے ناگواری سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں، پڑھی لکھی ماڈرن فیملی سے تعلق ہے، بہت اچھی اور مخلص ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ماہرو نے اس کی ڈھیروں تعریفیں کر ڈالی۔ تمہارے ساتھ ہی پڑھتی ہے؟ جی ہاں، گھر والے اسی شہر میں رہتے ہیں مگر یہ خود جان کر ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس نے مزید اس کی بابت بتایا۔ ٹھیک ہے، بس ذرا تم محتاط رہا کرو، اجنبی لوگوں سے زیادہ بے تکلفی نقصان دہ ہوتی ہے۔ لڑکی بہت چالاک لگتی ہے، تم دوستی میں ایک فاصلہ رکھو۔ انہوں نے اپنے کھردرے انداز میں تنبیہ کی۔ آپ بے فکر رہیں خان لالا، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں، بس صاف ستھرے ذہن کی ہے۔
شریف گھرانے سے تعلق ہے۔ ماہرو نے جلدی سے اس کا دفاع کیا۔ مجھے اس کی کردار سے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی شرافت کسی کے چہرے پر نہیں لکھی ہوتی، تم بس خیال رکھا کرو۔ انہوں نے نخوت سے دوبارہ سرزنش کی تو وہ دل ہی دل میں ان کی محدود پسماندہ سوچ پر کھول کر رہ گئی۔ پھر ان کا بگڑا موڈ دیکھ کر اس نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ بابا جان بی گل اور آغا جی کے متعلق پوچھتی رہی، اپنے ایگزام کے بابت بتاتی رہی۔ وہ بھی دلچسپی سے سوال جواب کرتے رہے۔ کچھ دیر مزید رکے، پھر اسے صبح تیار رہنے کا کہہ کر ہوٹل چلے گئے۔ ہیلو ماما سویٹ۔ گاڑی سے اترتے ہی تقریباً بھاگتے قدموں سے برآمدے میں بے قرار کھڑی زہرا شاہ سے جا کر لپٹ گئی۔ مجھ سے بات مت کرو، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کو چھڑاتے ہوئے ماما نے ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا۔ سوری ماما جانی، معاف کر دینا۔ اس نے زبردستی دونوں بازو ان کے گرد لپیٹ دیا۔ ماں کو ستاتے ہوئے شرم تو نہیں آتی؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے دنوں دور رہتی ہو، کوئی احساس ہے تمہیں؟ زہرا شاہ نے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسی بھی کیا پڑھائی کہ بندہ گھر کو بھول جائے؟ بڑی مامی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے سرزنش کی۔ مائی گوڈ، جہاں تو سب ہی خفا ہو رہے ہیں۔ اب میں کیا کرتی؟ میڈیکل لائن اتنی ٹف ہے، کیسے چھوڑ کر آ جاتی؟ آپ بتائیں بڑی مامی، اگر میں پڑھائی سے لاپرواہ ہو جاؤں تو ڈاکٹر کیسے بنوں گی؟ وہ لاٹ سے زکیہ جہاں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے منمنائی، اور اس کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی، مگر زہرا شاہ کی بے قرار ممتا کو کون سمجھاتا؟ ان کی زندگی ہی کل متاع جو وہ تھی۔ بچی ٹھیک کہتی ہے زہرا، اگر پڑھائی پر دھیان نہ دے تو کیسے اپنا مقصد پائے گی؟ تم اب ذرا سی بات پر اس سے ناراض نہ ہو۔ نانو جان نے نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ گئی۔ وہ سلام کرتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ نانو نے بھی اسے سینے سے لگا کر ڈھیروں بوسے لے ڈالے۔ بس ایک واحد میری نانو جان ہے جنہیں میری مجبوری کا احساس ہے نا نانو؟ اس نے شرارت سے تائید چاہی۔ بالکل، میری بچی کوئی غلط تھوڑی کہتی ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے حمایت کی۔ تمہارا سوٹ اور دوسری چیزیں کمرے میں رکھوا دی ہیں افانہ، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ماما نے پیچھے سے تاکید کی۔ اللہ پھپھو، فواد بھائی اور آذر نے تو ہنگامہ کر رکھا ہے، مسلسل ہارن پر ہارن دیے جا رہے ہیں۔ ایڈیٹ! فارینہ آپی نے دانت پیستے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ توبہ ہے، ان جیسے گنجو کو اللہ تعالیٰ نے ناخو نہ دے، ذرا سی اہمیت کیا ملتی ہے، سر پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ ماہرہ بڑبڑائی اور اپنا بھاری کامدار دوپٹہ نئے سرے سے اپنے کندھوں پر سجانے لگی۔ پھپھو، آپ بھی ساتھ چلیں گی نا؟ سادے سے آسمانی سلکی سوٹ میں ملبوس باوقار سی ظاہرہ بیگم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ نہیں بیٹا، دیر ہو جائے گی، مجھے تو ویسے ہی سویرے سونے کی عادت ہے، پھر گھر میں مہمان بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے کئی جواز بتا ڈالے۔ پھر ہم اکیلے کیسے جائیں گے؟ حیات آباد سے شہر کا فاصلہ بھی خاصا ہے، کسی بزرگ کو ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ فارینہ فکر مند ہونے لگی۔ چھوٹی بھابھی کو کہہ دیا ہے وہ ساتھ جائیں گی، تم لوگ زیادہ دیر مت لگانا، انہوں نے جیسے تاکید کی۔ ابھی تو 8 بجے ہیں پھپھو، ان کے ہاں اتنی رونق ہوگی، کچھ دیر تو ٹھہریں گے ہم میں تو گانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ماہرہ چہکی۔ مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے ہلہ گلہ کرنا ہے، دولہا میاں کو نیک کے لیے زیادہ مت ستانا، خواہ بدمزگی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نصیحتوں کے پٹارے کھولے۔ نیک تو ہم اپنی مرضی کا لیں گے، روز روز ایسے موقع تھوڑی آتے ہیں، اور آفاق بھائی تو بہت اچھے ہیں، ہمیں یقین ہے جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ روما اترائی تو پھپھو مسکرا دی۔ تب افانہ بنا میک اپ کے تیار ہو کر آگئی۔ فارینہ نے زبردستی لپسٹک اور بلش آن لگایا تو اس کا حسن دو چند ہو گیا۔ ماما نے نگاہیں بچا کر اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالیں۔ 2-3 دن شادی کے ہنگاموں میں الجھ کر ماہرو کی جدائی کا صدمہ بھول گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ ماہرو سے اسے دلی انس اور لگاؤ ہو گیا تھا، اتنی اچھی اور پیار کرنے والی مخلص لڑکی تھی۔ دونوں کی دوستی ایڈمیشن کے دوران ہوئی تھی، ہاسٹل میں بھی ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ یہ جان پہچان، اپنائیت، خلوص اور دوستی کے مقدس رشتے میں بدل گئی تھی۔ ماہرو کا تعلق ایک دقیانوسی، روایت پسند اور سخت گیر خاندان سے تھا۔ سوات سے یہاں حصول علم کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ خان لال اور شہباز چاچا کا تعاون اور سفارش نہ ہوتی تو بابا جان اور اماں کبھی اجازت نہ دیتے، پھر اس کے سسرال والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ یوں فراغت کے لمحے گنوانے کی بجائے اس کا ڈاکٹری کا لینا زیادہ بہتر تھا۔ اس کا ارادہ ہاؤس جاب کے بعد اپنے ہی پسماندہ گاؤں میں ذاتی کلینک کھولنے کا تھا، جہاں
طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ان گنت مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا، گو کہ اسے یقین تھا بابا جان کبھی راضی نہ ہوں گے اور شاید اس کے سسرال والے بھی اس اقدام کو پسند نہ کریں، مگر ماہرو نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان سب کو کسی نہ کسی طرح قائل کر لے گی۔ اسے پتہ تھا انسان کو زندگی میں سارے خوابوں کی تعبیریں نہیں ملتی، مگر اس خواب کی تعبیر وہ ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر یہاں شہر کی ہنگامہ خیز فضا میں وہ افانہ جیسی محبت کرنے والی دوست پا کر ساری افسردگی بھول گئی۔ افانہ بہت سی حقیقتوں سے لا علم تھی، بس اسے یہی معلوم تھا کہ ماما اور پاپا میں بن نہ سکی، اس لیے وہ انہیں چھوڑ گئے۔ نانو جان البتہ داماد سے سخت نالاں و بدظن تھی، آج تک ان کے خلاف زہر اگلتی تھی، خوب برا بھلا کہتی۔ انہیں زیادہ دکھ اور غصہ اس بات کا تھا کہ اس شخص نے ہمیشہ کے لیے زہرا شاہ سے تعلق کیوں نہیں توڑا۔ اگر وہ خود غرض انسان طلاق دے دیتا تو کم از کم ان کی اجڑی بیٹی کا گھر تو دوبارہ بس جاتا۔ بھائیوں کو بھی یہی ملال تھا، مگر زہرا شاہ نے اس معاملے میں کسی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے تو سالوں سے ہونٹوں پر کفر ڈال دیے تھے۔ وہ لوگ فوری رخصتی چاہتے ہیں شہباز خان، میں نے ہاں کر دی ہے، پرجلال اور باروب سے فیروز خان نے انہیں مطلع کیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں لالا؟ اخبار کے مطالعے میں گم شہباز بھائی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ماہرو کی رخصتی کی بات کر رہا ہوں، اگلے ہفتے کی تاریخ دے دی ہے، تم اور جہاں زیب تمام انتظامات سنبھال لینا۔ انہوں نے اپنے حتمی فیصلے سے گویا آگاہ کیا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا حماقت ہے لالا؟ ماہرو ابھی پڑھ رہی ہے، آپ نے اتنی جلدی کیوں کر دی؟ پھر کیا دل نواز دبئی سے آ گیا ہے؟ انہوں نے الجھ کر پریشانی سے بھائی کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ میں نے تم سے مشورہ یا اجازت نہیں مانگی، صرف اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ جہاں تک دل نواز کی بات ہے، رخصتی اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے سسرال والے فوری رخصتی پر بضد تھے، میں نے انکار نہیں کیا، مگر یہ زیادتی ہے لالا، ماہرو ڈسٹرب ہو جائے گی، اسے MBBS تو مکمل کرنے دے، پھر جب دل نواز ابھی نہیں آیا تو بیکار میں کس کے لیے رخصت ہو کر جائے گی؟ شہباز خان نے غصیلے لہجے میں باقاعدہ جرا کی تو فیروز خان سلگ اٹھے۔ شہباز خان، تمہیں ماہرو کے ہر معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں یاد ہے اس کی پڑھائی کے سلسلے میں تم نے سفارش کرتے ہوئے کال دیا تھا کہ اس کے بعد تم کسی اور معاملے میں ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالو گے، پھر یہ توڑنے پر تم کیوں تل گئے؟ ان کے تیور خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے، باوقار چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ ان کی یاد دہانی پر شہباز خان ایک لمحے کو گڑبڑا گئے۔ واقعی اس وقت جذباتی ہو کر انہوں نے یہ عہد کیا تھا، مگر اب اسے یوں میڈیکل جیسی ٹف پڑھائی کے دوران ڈسٹرب کرنا بھی تو بہت سنگ دلانہ اقدام تھا۔ پھر وہ کیسے چپ رہ جاتے؟ آئی ایم سوری لالا، مجھے اپنا کال یاد ہے، میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا کہ وہ بیٹی تو آپ کی ہے، مگر اسے یوں اسٹڈی کے دوران پریشان کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ دل نواز کی غیر موجودگی میں خواہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کی تعلیم کو اپنی عزت اور انا و غیرت کا مسئلہ بنا کر اس کو آگے نہ پڑھنے دیں۔ میں تو اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں لالا، انہوں نے آسان لفظوں میں ٹھہرے انداز میں رسان سے سمجھانے کی سعی کی۔ مجھ سے بحث کرنے یا سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ماہرو کے مستقبل کے لیے تم پریشان ہو۔ تمہیں اس بچی کی فکر کرنی چاہیے جسے بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر تم غیروں کے حوالے کر آئے۔ کبھی اپنے اس بزدلانہ اقدام پر تمہیں شرم یا ندامت محسوس ہوئی؟ انہوں نے گرجتے ہوئے بڑا گہرا وار کیا تھا۔ شہباز تڑپ کر رہ گئے۔ پلیز لالا، مجھے اس بات کا طعنہ مت دیا کریں، وہ بچی کسی غیر یا اجنبی کے پاس نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے وہ لوگ اس کا اپنی ذات سے بڑھ کر خیال رکھتے ہوں گے۔ میں اس کی طرف سے بے فکر اور مطمئن ہوں۔ انہوں نے جیسے خود کو بہلایا۔ فیروز خان اکثر و بیشتر لفظوں کی نشتر زنی سے ان کے دل پر کچوکے لگاتے رہتے تھے۔ یہ محض تمہاری خود فریبی ہے، وہ آزاد منش عورت بھلا کیا خیال رکھتی ہوگی جس کی اپنی کوئی عزت نہیں؟ تم نے ہمیشہ ناقابل اندیشی سے کام لے کر غلطیاں کی ہیں۔ پہلے اپنی مرضی سے غیر عورت سے شادی کی جو کسی طرح ہمارے شریف اور غیور خاندان کے قابل نہ تھی، پھر بیٹی بھی اسے سونپ آئے، مردانگی دکھا کر زبردستی چھین لیتے۔ وہ عورت ذات تمہارا کیا بگاڑ لیتی ہے احمق انسان؟ وہ اپنا سارا غبار اب شہباز خان پر نکالنے لگے۔ میں اتنا بے حس نہیں لالا کہ ایک ماں سے بیٹی چھین لیتا۔ میں نے آپ کے غیور خاندان کی نام نہاد عزت کا بھرم رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی سے الگ کیا، بنا کسی جرم کی زیادتی کا پہاڑ اس پر توڑا۔ کیا یہ ستم کافی نہیں؟ شہباز کے سالوں بعد بپھرے جذبات ابل پڑے۔ کوئی زیادتی نہیں کی تم نے، صرف اپنے اس جرم کا کفارہ ادا کیا جو تم نے اس سے شادی کی صورت میں کیا تھا۔
رہ گئی وہ بچی تو تمہیں اس سلسلے میں اب بھی کوئی کوتاہی یا غفلت برتنے کی بجائے اسے واپس لے لینا چاہیے۔ بے شک بدلے میں اس عورت کو طلاق دے دو۔ بچی ہمارا خون ہماری عزت ہے، میں نہیں چاہوں گا تمہاری ہمدردی کی آڑ میں وہ غیروں کے ٹکڑوں پر پلے بڑھے، وہ ہماری ذمہ داری ہے شہباز، تم اب بھی اسے حاصل کر سکتے ہو۔ انہوں نے گھمبیر اور بھاری لہجے میں جرا کرتے ہوئے بڑی خود غرضی سے اسے نیا راستہ دکھایا۔ پلیز لالا، مجھے کوئی ایسی راہ مت دکھائیں جس پر چلنا میرے لیے ناقابل قبول ہو۔ میرے زخموں پر پھاہے رکھنے کی بجائے انہیں کریدا مت کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں اس سے دل اور روح کے رشتے نہیں توڑ سکتا، میری ہر سانس آج بھی اس کی محبتوں کی قیدی ہے۔ میں نے بچی اسے سونپ کر اس لغزش، اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ سب کی خوشنودی کی خاطر مجھ سے سرزد ہوئی۔ خدا کے لیے مزید مجھے خود غرضی کا درس مت دیں، وہ کرب زدہ لہجے میں کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ افانہ تمہارا فون ہے، فارینہ آپی نے اندر جھانک کر ٹی وی پر اپنا فیورٹ پروگرام دیکھتی فانا کو اطلاع دی۔ میرا فون؟ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ہو سکتا ہے زین بھائی نے کیا ہو۔ ماہرہ نے شوخی سے دیدے گھمائے، وہ اکثر زین کے نام سے ان سب کے مذاق کا نشانہ بنتی تھی کیونکہ نانو سمیت سب کا ارادہ ان دونوں کو ایک ہی ڈور میں باندھنے کا تھا۔ زین پائلٹ تھے اور آج کل بیرون ملک پرواز پر ڈیوٹی جوائن کر رہے تھے۔ بکو مت، وہ بھلا مجھے کیوں فون کریں گے؟ اس نے جواباً گھورتے ہوئے کوشن اٹھا کر ماہرہ کو مارا۔ کیوں؟ حال دل سنانے کے لیے فون نہیں کر سکتے؟ ماہرہ کی بکواس جاری تھی کہ وہ چپل گھسیٹتی باہر نکل کر گیلری میں رکھے فون کی طرف آ گئی۔ ہیلو، افانہ اسپیکنگ۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو مس افانہ شاہ، میں جہاں زیب خان بول رہا ہوں۔ بھاری سی قدرے آشنا آواز یکلخت اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک لمحے کو اس کے آسان خطا ہونے لگے۔ کون ہیں آپ؟ میں اس نام کے کسی بندے کو نہیں جانتی۔ دوسرے لمحے اس کی خود اعتمادی بحال ہوگی تو خاصی رکھائی سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے آپ ماہرو کو تو اچھی طرح جانتی ہیں، میں ان کا بھائی بول رہا ہوں جس سے آپ غالباً ہاسٹل میں متعارف ہو چکی ہیں۔ اس نے جواب میں قدرے چپتے انداز میں وضاحت کے ساتھ اپنی پہچان کہی۔ اوہ مائی گاڈ، تو یہ آپ ہیں، ویری سوری۔ وہ اونچے لمبے سرخ و سفید سے اجنبی بندے کو یاد کر کے خجل سی ہوگی۔ جی شکر ہے آپ کو یاد آ گیا۔ بہرحال مجھے ماہرو کے سلسلے میں آپ کو انوائٹ کرنا ہے، میں نے فون بھی اسی لیے کیا ہے۔ اس نے گویا اپنے طور پر جواز بتایا۔ ماہرو نے انوائٹ کیا ہے، مگر کیوں، کس لیے، اور وہ خود کیسی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ دوسری جانب سے جہاں زیب اس کی بے صبری محسوس کر کے بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اس کی شادی ہے اور انوائٹ اسی لیے کر رہے ہیں بقول ماہرو کے کہ آپ نے ضرور آنا ہے۔ جہاں زیب نے اچانک دھماکہ کرتے ہوئے اسے ششدر کر ڈالا۔ کیا ماہرو کی شادی ہے؟ اتنی جلدی، اس قدر اچانک، مگر کیوں؟ آپ اتنی عجلت کیوں کر رہے ہیں؟ افانہ نے بدحواس ہو کر پھر سوالوں کی بھرمار کر دی۔ جی ہاں، ماہرو کی شادی ہے اور شادی ہونا اتنا بڑا جرم نہیں جو آپ حیرت زدہ ہو رہی ہیں۔ محترمہ، آپ نے لازماً شرکت کرنی ہے کہ یہ آپ کی دوست کی تاکید ہے۔ اوکے۔ فون بند کرنے سے پہلے اس اکھڑ سے بندے نے انتہائی بے نیازی سے اسے شادی کی تاریخ اور اپنے گھر کے ایڈریس سے آگاہ کیا اور پھر مزید افانہ کے بولنے کا انتظار کیے بنا فون بند کر دیا۔ یہ بندہ کون تھا افانہ؟ وہ گمسم سی ٹی وی لاؤنج لوٹی تو وہاں پر موجود فارینہ آپی نے کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ ماہرو کا بھائی تھا، اس کی اچانک شادی ٹھہر گئی، انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ ارے یہ تمہاری فرینڈ کو فرصت کے لمحوں میں شادی کی کیا سوچی؟ ابھی تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ماہرہ اور روما بھی حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں خود اپسیٹ ہو گئی ہوں۔ اس کے بد دماغ بھائی نے زیادہ تفصیل بتائی ہی نہیں، جانے کیا چکر ہے۔ افانہ بے حد فکرمند تھی۔ تم جاؤ گی فانا؟ آپی نے ریموٹ سے آواز دھیمی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، گو کہ وہ علاقہ، وہاں کے لوگ اور ماحول میرے لیے اجنبی ہوگا، مگر ماہرو کے لیے ضرور جاؤں گی۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا پرابلم ہو۔ وہ کوشن رکھ کر وہیں کارپٹ پر لیٹ گئی۔ تم کیوں اپسیٹ ہو رہی ہو گڑیا؟ ہو سکتا ہے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، ان کے یہاں اکثر شادیاں بغیر کسی پلان کے ہو جاتی ہیں۔ تم کچھ مت سوچو، فارینہ نے ایک دم افسردہ ہوتی افانہ کو پیار سے تسلی دی۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بس ماہرو کے بارے میں سوچتی اور الجھتی رہی۔ فواد ان دنوں ایگزام سے فارغ تھا، لہٰذا وہ اسے لے کر سوات چلی آئی۔ گو کہ نانو اور ماما نے اسے شادی میں شرکت کرنے کی بڑی مشکلوں سے اجازت دی۔ خاص طور پر نانو تو کسی طور پر اسے اجنبی لوگوں میں بھیجنے کے حق میں نہ تھی، مگر اس نے سب کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا۔ فواد کا ارادہ اسے ماہرو کے ہاتھ چھوڑ کر کاغان کی طرف اپنے دوست کے ہاں جانے کا تھا۔ سوات سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سرسبز اور جنت نظیر وادی میں قدم رکھتے ہی وہ سفر کی
ساری تھکن بھول گئی۔ معروف شدت سے اس کی منتظر تھی۔ وہ اس کے والدہ اور دوسرے رشتہ دار عورتوں سے ملنے کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو معروف سے سامنے پا کر ضبط کے سارے بندھن توڑ کر افانہ سے لپٹ کر سسک پڑی۔ احمق لڑکی، ایڈیٹ، یہ تمہیں کیا سوچی؟ میڈیکل پڑھتے پڑھتے درمیان میں یہ شادی کا فساد کیوں کھڑا کر دیا؟ اس نے بغیر سانس لیے اپنا سارا غصہ اس پر نکال ڈالا۔ میں نے کب ایسا چاہا ہے فانا؟ یہ ظلم تو گھر والے مجھ پہ توڑ رہے ہیں۔ میرا مشن، میرے خواب، میرا عظیم مقصد، سب کچھ یہ لوگ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے معروف نے اپنے سارے دکھ سنا ڈالے۔ ایک وہی تو اس کی غمگسار دوست تھی۔ تم نے زیادتی، اس ناانصافی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ چپ چاپ کیوں اس غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ گئی ہو؟ حیرت ہے، تمہارے اس پڑھے لکھے بھائی اور چاچو نے بھی تمہارے والدین کو یہ اقدام اٹھانے سے نہیں روکا، جبکہ لڑکا بھی ابھی باہر ہے۔ پھر تم دلہن بن کر کس کے لیے سسرال جا رہی ہو؟ کس قدر فضول اور بھونڈے رواج ہے۔ وہ حسب عادت معروف پر برس پڑی۔ غصہ بھی تو زیادہ اس کی بزدلی اور کم ہمتی پر آ رہا تھا۔ میں کیا کروں افانہ؟ کوئی اس معاملے میں میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ خان لالا تو ویسے ہی بابا کے ہمنوا ہیں۔ شہباز چاچا نے البتہ میری حمایت میں بہت کچھ کہا ہے، مگر کسی نے ان کی نہیں مانی۔ وہ لوگ تو دل نواز کے آنے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ نہ جانے کب پاکستان آئے اور جس سے میرا کوئی جوڑ نہیں۔ افانہ وہ مڈل پاس سے بالکل عام سا اجڑ انسان جس کی زندگی کا واحد مقصد باہر جا کر پیسہ کمانا ہے۔ معروف بھیگے لہجے میں کہتی تلخ سی ہو گئی۔ سارا دوش تمہارا ہے فضول لڑکی۔ تم نے شادی کی فوری حامی کیوں بھری؟ صاف انکار کر دیتی، بزدل کیوں بن گئی؟ مائی گاڈ، کس قدر جاہلیت اور تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ میں خود بات کروں گی، تم دیکھ لینا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی، انہیں مجبور کروں گی کہ تمہیں کم از کم MBBS تو مکمل کرنے دیں۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ نہیں پلیز، تم ان سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تمہارے انسلٹ ہو۔ بابا جان غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماہرو نے پریشان ہو کر اسے روکنا چاہا۔ بے شک کہہ دیں، میں مائنڈ نہیں کروں گی، تمہاری خاطر سب کچھ برداشت کر لوں گی، مگر یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بلا خوف سے کہتی رہی تو ماہرو بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس جھگڑالو اور صاف گو لڑکی سے کچھ بھی بعید نہ تھا، اور ماہرو کو پتہ تھا کہ اس کی بولڈنس کوئی طوفان بھی کھڑا کر سکتی تھی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ ماہرو پریشانیوں کے حصار میں گھر گئی۔ مجھے حیرت ہے انکل، آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کر فرسودہ روایت کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیٹی کی خواہشوں کا کوئی احساس نہیں۔ آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کے مشن کو، اس کے عظیم خواب کو چکنا چور کر دے گا؟ اگر اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق دیں، یوں اسے کمزور اور بے بس لڑکی پر ستم توڑنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بول سی اجنبی لڑکی بڑی تمکنت سے سر اوپر اٹھائے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر انتہائی اعتماد سے فیروز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان کا موقف چٹلا رہی تھی، معروف کے لیے الجھ رہی تھی۔ جہاں زیب خان ششدر تھا، اتنی جرأت، اس قدر دیدہ دلیری، اس حد تک بے خوفی، وہ بھی بابا جان جیسے سخت گیر و غیظ و غضب کے مالک بندے کے سامنے کس طرح ڈٹ کر کھڑی تھی۔ حیران اور دمبو خود تو شہباز خان بھی تھے۔ وہی چہرہ، وہی لب و لہجہ، وہی بے خوفی کا انداز، ویسی ہی بولڈنس۔ ماضی کے جھروکوں سے ایک مانوس سا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ابھرا تو وہ جیسے دم بخود سے ہو کر ایک ٹک اس ناآشنا اور یکسر اجنبی لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے۔ دل میں بے قرار سی لہریں اٹھنے لگیں۔ لڑکی بس اب خاموش ہو جاؤ، ہم کسی غیر کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے۔ تمہیں اتنی جرأت کس نے دی کہ تم ہمارے خاندانی مسائل میں دلچسپی لو؟ فیروز خان غضبناک ہو کر دھاڑے، شاید ان کی برداشت اب دم توڑ چکی تھی۔ کوئی عورت ذات یوں گستاخ انداز میں ان کے مقابل آئے، یہ بھلا وہ کبھی گوارا کر سکتے تھے؟ محترمہ، ہم ماہرو کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے، ہمارے ہاں عموماً شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ جازیب نے ایک طرح سے اپنی روایت کا دفاع کرنا چاہا۔ واہ، یہ عجیب شادی ہے جس میں لڑکی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بیاہ کر سسرال والوں کی خدمت گزاری کے لیے جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ڈھائیں گے آپ لوگ؟ مسٹر جہانزیب، ماہرو کوئی بے زباں گائے نہیں۔ میں حیران ہوں انکل، کیا آپ کے یہاں عورت کو اس قدر بے وقت اور غیر اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خواہشوں اور خوشیوں پر اپنی مرضی کے پہرے بٹھائے جاتے ہیں؟ اس کی زندگی یوں اجیرن کرنے سے تو بہتر ہے آپ ماہرو کو ان پڑھ اور جاہل ہی رہنے دیتے۔ وہ فیروز خان کے
بگڑے تیوروں اور غصے سے رنگ بدلتے باروب چہرے کی پرواہ کیے بنا بلا ڈر و خوف جرا کیے جا رہی تھی۔ خاموشی سے ایک ٹک افانہ کو تکتے شہباز خان کا دل چاہا کہ ان ساتوں میں اس جرات مند حق کے لیے لڑنے اور الجھنے والی منہ زور لڑکی کو خوب دل کھول کر داد دیں۔ آج برسوں بعد اس حویلی میں فیروز خان کے اصولوں اور فرسودہ روایت سے ٹکرانے والے نے قدم رکھا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو لڑکی، ہم محض مارو کی دوست ہونے کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، پھر تم ہماری مہمان بھی ہو۔ گھر آئے مہمان کو کچھ کہنا ہم اپنے اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے، خاندان کی ناموس کا بھرم رکھے گی، یہ ہمیں بھی یقین ہے۔ تم شہری لڑکیاں ذرا سی آزادی ملنے پر اپنی پہچان تک بھول جاتی ہو۔ میں شکر کرتا ہوں کہ مارو تمہاری طرح بے باک اور بد لحاظ نہیں، اگر وہ ایسی ہوتی تو باخدا میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ بابا جان کا غیظ و غضب اب عروج پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مزید اس سرکش سی لڑکی کے سے بحث و تکرار کرنے کی بجائے باہر مردانے میں نکل گئے۔ جہاں زیب خان، مجھے لگتا ہے آپ کے بابا جان کچھ زیادہ ہی اصول پسند اور روایت پرست ہیں، پلیز ان سے کہیں اعتدال کی راہ اپنائیں۔ کبھی کبھی ایسی سخت مزاجی طوفانوں سے دوچار کر دیتی ہے۔ اب کی بار وہ چپتے ہوئے طنزیہ انداز میں غصے سے کھولتے ابلتے جہاں زیب کی طرف پلٹی، جو پہلے ہی اس کی بے باکی اور بابا جان سے یوں الجھنے پر سیخ پا ہو رہا تھا۔ اس سے قطرے فاصلے پر ایک اور انتہائی شفیق اور مہربان سے شخص اسے صوفے پر براجمان نظر آئے، جو انتہائی دلچسپی اور پرشوق نگاہوں سے یہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے۔ مس افانہ، آپ بیکار اپنا وقت اور خیالات ضائع کر رہی ہیں۔ ہم اصول اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور کلچر تہذیب پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ بابا جان ہرگز آپ کے دلائل سے قائل نہیں ہوں گے۔ مارو کی شادی آپ کے کہنے سے رک نہیں سکتی۔ اس نے انتہائی رکھائی سے جواباً اسے مایوس کیا تو وہ کھول اٹھی۔ مائی گاڈ، کس قدر خود غرض اور بے رحم لوگ ہیں آپ، کسی کے جذبات و احساسات کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ شکر ہے میرا تعلق کسی ایسے خاندان سے نہ تھا، ورنہ میں تو ساری زنجیریں اور ساری بندش توڑ کر اپنی ضد منواتی، اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتی۔ اس نے تحقیر آمیز انداز میں گویا جہاں زیب کو چڑھایا۔ مجھے معلوم ہے محترمہ، آپ جیسی منہ پھٹ اور سرکش سوچوں کی حامل لڑکی سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے، مگر یہ جان لیں کہ اگر بالخصوص آپ کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہوتا تو آپ کو بھی ماہرو کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے۔ ایسی جرات کا مظاہرہ آپ کبھی نہ کر پاتی۔ کیوں شہباز چاچا، آپ گواہی دے سکتے ہیں نا؟ جہاں زیب نے سرد اور تش لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ کر ان سے تائید چاہی۔ اس معاملے میں ابھی تک وہ خاموش تھے۔ اچھا، تو آپ ہیں مارو کے وہ روشن خیال اور محبت کرنے والے چاچا جنہوں نے مزید تعلیم کے حصول کے سلسلے میں خاندانی اصولوں سے بغاوت کرنے میں اس کا ساتھ دیا اور اب اس نئی افتاد پر بالکل الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا آپ بھی ان سب کے ہم نوا ہیں انکل؟ کیا آپ کو بھی مارو کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس نہیں؟ اپنی دھن میں سب سے الجھتی برستی افانہ کی نگاہ جب ان پر پڑی تو بلا جھجک انتہائی اپنائیت سے شکوے کرتی ان کے قریب آ گئی۔ اسے مارو کے اس گریٹ چاچا سے ملنے کا ازحد شوق تھا، جو بقول مارو کے خاندان میں سب سے منفرد سوچوں اور خیالات کے حامل انسان تھے۔ وہ بڑے مزے سے اجتماعیت کی دیوار پھاند کر حسب عادت ان کے پاس کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ایک بات بتائیں افانہ بیٹے، کیا آپ اپنے حق کے لیے بھی ایسی جرات مندی سے لڑتی ہیں جہاں دوسروں کے لیے سر کھپاتی اور ان کا دفاع کرتی ہیں بیٹا؟ شہباز خان نے انتہائی دلچسپی سے بغور اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا، جہاں معصومیت اور سادگی نمایاں تھی۔ جہاں زیب اس دوران سینے پر بازو لپیٹ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا آفت کی پرکالا لڑکی ہے! بالکل انکل، اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں اسے کبھی معاف نہ کروں۔ میں مارو کی طرح ڈربوک و بزدل تھوڑی ہوں۔ وہ فخر سے اترائی۔ آپ صاف سن لیں شہباز، میں ناجائز زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ جانے پہچانے کسی کے سرکش جملوں کی باز کشت سماعتوں میں گونجی تو وہ کب سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ بھائی وہ تو ہمیں آپ کے مزاج کی برہمی اور صاف گوئی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کس قدر باہمت اور بہادر لڑکی اور پراعتماد ہیں آپ۔ وہ اسے سراہتے ہوئے مسکرائے تو جہاں زیب اس کو سیدھا گوئی پر سلگ کر رہ گیا۔ کمال کرتے ہیں چاچا، یہ پٹاخہ لڑکی ان کے خاندانی عزت و ناموس اور شرافت کی بنیادیں ہلانے آئی ہے اور وہ الٹا اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تھینک یو انکل، یہ اعتماد، جرات اور یہ ہمت مجھے میری ماما کے اعتبار اور بھروسے سے تربیت نے دی ہے۔ ماما کہتی ہیں لڑکی کو مضبوط کردار کا ہونا چاہیے، وہ بھی میرے جیسی ہیں۔ فانا ان سے لمحوں میں گھل مل گئی۔ اچھی بات ہے بیٹا، والدین کا اعتماد ہی بچوں کو مضبوط اور باہمت بناتا ہے۔ مجھے بھی ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، بولڈ اور جرات مند۔ یقین مانو تمہاری آمد اس گھٹن زدہ ماحول میں کسی ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی اور شفقت سے کہتے رہے۔ فار گاڈ سیک شہباز چاچا، آپ خواہ محترمہ کو سر چڑھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے ہاں ایسی منہ پھٹ اور بد لحاظ قسم کی لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔
برہم سے جہاں زیب سے مزید چپ رہنا برداشت نہ ہو سکا۔ آپ جیلس نہیں ہو مسٹر، میں نے کوئی ساری عمر اس گھٹے ہوئے ماحول میں تو نہیں رہنا۔ میں تو صرف مارو کی پڑھائی کے لیے سب کو راضی کرنے آئی ہوں کہ جو کہ آپ کو ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی جواب اور غصیلے لہجے میں دھونس جمائی۔ براہ مہربانی آپ اس کی خیر خواہ مت بنے، شادی کے بعد وہ ہماری نہیں سسرال والوں کی مرضی کی تابع ہوگی، ان کی رضا پر چلے گی۔ وہ جل کر بولا۔ آپ چپ رہیے، عورتوں پر حکمرانی کرنا تو جانتے ہیں مگر ان کے حقوق کی پاسداری اور ادائیگی نہیں کر سکتے۔ مارو کوئی بے جان کھلونا نہیں، وہ جو وہاں سسرال کے اشاروں پر چلے گی۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے۔ پلیز انکل، آپ نے ان لوگوں سے یہ بات منوانی ہے کہ وہ ہر حال میں میڈیکل کی تعلیم مکمل کرے گی۔ یوں بھی کون سا اس کا شوہر نامدار یہاں ہوگا جو اس کی خدمت گزاری میں جت جائے؟ وہ تکرار کرتے کرتے نشتر زنی پر اتر آئی تھی۔ اس کی اسی حد تک صاف گوئی سے نانو بے حد خاف رہتی تھی۔ تو کیا آپ کی یہاں عورت اس قدر خود مختار ہوتی ہے کہ شوہر کے تابع ہی نہیں رہتی؟ جہاں زیب نے سلگتی نگاہوں سے وار کیا، جبکہ شہباز خان تو بس کوئی انداز میں اسے دیکھے جا رہے تھے، جس کے بولنے کا ڈھنگ، عادات و اطوار ان کے ریزہ ریزہ دل میں چبھے جا رہے تھے۔ بولیے نا انکل، آپ ان لوگوں کو راضی کر لیں گے نا؟ اس نے بے اختیار گم سم بیٹھے شہباز خان کے ہاتھ تھام لیے تو وہ جیسے ہوش میں آ گئے۔ کیسی انجانی سی کشش اور مانوس سی مہک اس کے نازک وجود سے محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ یہ وہ ہو جو میرا دل گواہی دے رہا ہے۔ ان کا بے قل من بے تحاشا صدائیں دینے لگا۔ پلیز انکل، میری خاطر۔ وہ عاجزی پر اتر آئی۔ اوکے بیٹا، آئی پرومس یو، میں اس معاملے میں آج ہی جا کر ان سے فیصلہ کن بات کروں گا۔ بے شک لالا ناراض ہو جائے مگر میں تمہاری اور مارو کی اس خواہش کا بھرم ضرور رکھوں گا، انہیں راضی کر کے دم لوں گا۔ اب تو کوئی شکوہ نہیں نا ہم سے؟ وہ پرعزم ارادوں کے ساتھ انہیں یقین دلاتے ہوئے مسکرائے۔ تھینک یو سو مچ، یو آر ویری گریٹ انکل۔ مارو ایویں ہی آپ کی تعریفیں نہیں کرتی، آپ واقعی بہت اچھے وسیع النظر انسان ہیں، کم از کم ان جیسے پتھریلے لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ خوشی سے کپ کپاتے لہجے میں کہتی۔ ایک طنزیہ نگاہ جہاں زیب پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نوید اب اسے فوراً جا کر مارو کو سنانی تھی جو اپسیٹ اور پریشان تھی، اور واقعی شام تک انہوں نے مارو کے سسرال جا کر فیروز خان کے علم میں لائے بغیر ان سے خوب بحث و تکرار کی، اور دل نواز کے لوٹنے تک کئی دلائل دے کر مارو کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے انہیں بالآخر راضی کر کے چھوڑا۔ وہ لوگ اس لیے بھی مان گئے کہ فی الحال دل نواز کے آنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ مارو کے ڈاکٹر بننے میں مالی فائدہ تھا، نقصان نہیں۔ پھر یہاں گاؤں میں لیڈی ڈاکٹر کی بھی کمی تھی، طبی سہولتوں کا فقدان تھا۔ 3-4 برس گزرتے کون سا عرصہ لگتا؟ دل نواز پیسہ کمانے کے چکر میں الجھ گیا تھا، اسے وہاں کوئی ملال ہی نہ تھا کہ مارو اس کے غیر موجودگی میں ودا ہو کر اس کے گھر آئے گی۔ شاید اس کے تمام لطیف جذبات و احساسات درہم دینار کمانے کے چکر میں مٹ کر فنا ہو گئے تھے۔ تبھی تو جب گھر والوں نے اس کی عدم موجودگی میں مارو کو بیاہ کر لانے کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بلا اعتراض راضی ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کی قطعی فکر یا دلچسپی نہ تھی کہ مارو اس کے گھر میں رہے گی یا میکے، یا پھر اس کے بنا ماہ کے شب روز کیسے گزریں گے۔ اسے تو بس پیسہ کمانے کی فکر تھی۔ واقعی شہباز انکل بہت گریٹ ہیں، مجھے تمہارے خاندان کے دوسرے مردوں سے بالکل مختلف اور اچھے لگے ہیں۔ دیکھ لو کیسے ہماری خواہش کا بھرم رکھتے ہو ان سے شرط منوا لی۔ وہ مارو کے سامنے تمتماتے چہرے کے ساتھ ساری کارگزاری سنا رہی تھی۔ ہاں چاچا واقعی بہت اچھے دل کے مالک ہیں، انہوں نے ہر مشکل اور کٹھن موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے۔ شکر ہے ابھی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے انہیں راضی کروا لیا۔ بابا اور خان لالا تو کبھی بھی ان سے اس ٹاپک پر بات نہ کرتے۔ وہ جواباً تشکر آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، تب ہی کسی کام سے اندر آتا جہاں زیب ان کی باتیں سن کر باہر رک گیا۔ اف توبہ، تمہارے بابا تو خیر شکل و صورت سے ہی ہلاکو خان لگتے ہیں، اور وہ تمہارے خان لالا ایمان سے بہت برے لگتے ہیں مجھے۔ مجال ہے جو ذرا بھی تعاون کیا ہو الٹا مجھ سے الجھنے لگے تھے۔ موصوف، مائی گاڈ، کس قدر بد مزاج اور تندخو ہیں۔ ریلی ترس آتا ہے مجھے اس لڑکی پر جو ان کی شریک سفر بنے گی۔ بیچاری ساری عمر انگاروں پر لوٹے گی۔ افانہ انتہائی زور و شور سے تمسخر بھرے انداز میں اس کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ پلیز فانا، آہستہ بولو، لالا نے سن لیا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ وہ اپنے خلاف کسی کو یوں بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مارو نے گھبرا کر اسے سرزنش کی۔ ارے واہ، طوفان کیوں کھڑا کریں گے؟ کون سا میں نے موصوف کا خزانہ چرایا ہے؟ بے شک کچھ بھی بگاڑ لے میرا، میں کسی سے خوف نہیں کھاتی۔ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ گیلری میں ٹہلتے ہوئے جہاں زیب خان کا پورا وجود آگ کے شعلوں میں گھیر گیا۔ مائی فٹ، بد لحاظ منہ پھٹ لڑکی، اگر تم مارو کی دوست اور اس حویلی کی مہمان نہ ہوتی تو اس بکواس پر میں تمہارا منہ توڑ دیتا۔ وہ غصے کی شدت سے دانت پیستا مزید اس کی کوئی بے تکی بکواس سنے بنا باہر نکل گیا۔
نہیں خیر، اب میرے خان لالا ایسے بھی جلاد صرف نہیں ہے، اور پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ ہو وہ لڑکی تم تو نہیں ہو سکتی۔ مارو نے شرارتی انداز میں بھائی کی وکالت کی تو وہ بری طرح چیخ گئی۔ آج مارو کی رخصتی تھی، حویلی میں خوب ہنگامہ اور شور شرابہ تھا۔ مقامی لڑکیاں ان کی دور پرے کی رشتہ دار پشتو زبان میں وداعی گیت گاتے ہوئے مارو سے خوب چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، ہنسی مذاق کے ساتھ اس کی درگت بنا رہی تھی۔ افانہ بڑی اپنائیت اور خلوص سے بی بی جان اور مارو کی والدہ کے ساتھ ساری ذمہ داریاں سنبھالے ہوئی تھی۔ مہمانوں کو کھانا بھی وہی سرو کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی اس حویلی کی ایک مکین ہو۔ وہ یہ سب کچھ مارو کی دوست ہونے کے ناطے کر رہی تھی، ورنہ اس کا بھلا اس گھٹن زدہ ماحول سے کیا تعلق تھا؟ کھانے کے سے فارغ ہوتے ہی مارو کے اصرار پر وہ تیار ہونے لگ گئی، سبز رنگ کے پشواز کے ساتھ سرخ شیشوں کے بھاری کام سے مزین کوٹی اور کامدار دوپٹہ لیے، نفاست سے کیے گئے ہلکے میک اپ اور لائٹ جولری میں وہ ملازمہ سے پھولوں کے ڈھیر سارے ہار لے کر حویلی کے آخری کونے والے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ مس صفانہ میری بات سنیں، اندر سے آتی مانوس آواز نے اس کے قدم روک دی۔ آپ؟ وہ دروازے میں ایستادہ لمبے چوڑے جہانزیب خان کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ پلیز زحمت نہ ہو تو میری بات سن لے، اس نے ایک طرف ہو کے گویا اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ کچھ سٹ پٹا کر الجھی، پھر اگلے سارے وہمیں ذہن سے جھٹک کر اپنی ذات کے اعتماد کے سہارے اندر چلی آئی۔ جہانزیب خان نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، بے شک اس وقت اس کا دل فریب جلوے بکھیرتا حسن کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا تھا۔ وہ تو ایک عام سا مرد تھا، مگر کٹھور اور بے رحم۔ جی فرمائیے۔ اس کے اندر خوف کی انجانی لہریں سر ابھارنے لگیں۔ بظاہر چہرے پر سکوت سجا رہا، مگر جب جہانزیب نے آگے بڑھ کر کمرے کے بھاری پردے برابر کیے تو کمرے میں غیر جوان مرد کی موجودگی کے احساس نے پہلی بار اس کے اعتماد کو ناک بن کر ڈسا تو وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ سارے پھول قریب پڑی تپائی پر رکھ کر سرکتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ نہیں، تم اس حد تک نہیں گر سکتے، اس نے بے یقینی اور خوف سے لرزتے لہجے کے ساتھ سہمے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ اب اس کا لرزتا کانپتا دل شکوک و شبہات کے سمندر میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ محترمہ، برا انسان ساری حدیں پھلانگ سکتا ہے، اب بتاؤ مجھے، کیا میں بہت برا ہوں؟ جہانزیب خان کا سلگتا قہر برساتا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش سے پگھل اٹھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ افانہ کے گرد پھیل کر دیوار پر ٹک گئے تھے، ایک طرح سے وہ اسی کے حصار میں مقید تھی۔ فرار یا بھاگنے کی راہیں ساری مسدود کر دی گئی تھیں۔ اس جیسی بولڈ اور دلیر لڑکی نے پہلی بار کسی مرد کے سامنے خود کو بے بس اور کمزور پایا تو مارے بے چارگی کے اس کی سیاہ آنکھیں بھر سی گئیں۔ بتاؤ افانہ شاہ، چپ کیوں ہو؟ جواب دو، مجھے کیا برائی دیکھی تم نے؟ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں وحشت اور سنگ دلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ چھوڑ دے مجھے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی جسے جواز بنا کر آپ جیسا مرد میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ محترم، اگر آپ اچھے ہوتے تو اس وقت کیوں انسانیت کی سطح سے نہ گرتے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے مضبوط اور توانا بازوؤں کا حصار توڑنا چاہا۔ لہجہ بھی خاصا تحقیر آمیز ہو گیا تھا، وہ جیسے بھر اٹھا۔ انتہائی جنونی انداز میں اس کے نازک شانوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں اور گھراتے ہوئے بولا، مجھے گالی مت دو افانہ شاہ، میں اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اگر مارو کی مہمان نہ ہوتے تو بائی گاڈ اس بدتمیزی کی سزا ضرور دیتا۔ رونق سے کہہ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ مزید اس جنگلی سے الجھتے یا کچھ کہنے کے بجائے سارے پھول وہیں چھوڑ کر اپنا آپ سنبھالتی وہاں سے نکل آئی۔ وہ کتنی دیر اپنی ناہموار سانسوں کو درست کرتی رہی۔ کسی ایڈیٹ اور اسٹوپڈ سے پالا پڑا تھا جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی۔ اس نے مارو کو بھی بھائی کی اس فضول حرکت سے آگاہ نہ کیا، خواہ بدمزگی پیدا ہوتی۔ پھر اس سے کون سا یہاں عمر بھر رہنا تھا، کل پرسوں تک واپس چلے جانا تھا۔ فواد کی وجہ سے مزید اسے 2 دن رکنا پڑ رہا تھا کہ وہ کہہ گیا تھا پورا ہفتہ لگا کر آئے گا، ورنہ وہ تو صبح تک روانہ ہو چکی ہوتی۔ پھر وہ سارا دن مارو کی رخصتی تک اس سے کترائی رہی، ایک عجیب سا ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے چہرے کی کرختگی، مضبوط ہاتھوں کے لمس اور آنکھوں میں پھیلی وحشت نے کتنی دیر اسے ڈسٹرب کیے رکھا۔ مارو رخصتی کے وقت خوب تڑپ تڑپ کر روئی تھی، وہ بھی اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتی بھلا کر اسے لپٹ کر رو دی۔ مارو بیچاری کا رونا دھونا تو بجا تھا۔ انوکھی رخصتی تھی، دلہن سج سنور کر اپنے دولہا کے بغیر ودا ہو کر سسرال جا رہی تھی۔ افانہ کو اس رسم سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا، تقریباً مہمان رشتہ دار جا چکے تھے، صرف وہ رہ گئے تھے جو قریبی عزیز تھے، جن میں افانہ بھی شامل تھی۔ وہ مارو کے چلے جانے سے ایک دم ہی بوریت محسوس کرنے لگی۔ مارو آج صبح آئی تھی، 16 سنگار کرنے کے باوجود چہرہ بے رونق اور بجھا بجھا سا تھا، عجیب سی یاسیت اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چلتے وقت وہ اسے ساس سسرال لے جانے پر بضد تھی کہ خود اس کا وہاں دل گھبراتا تھا، مگر افانہ کو تو اس کے اجڑ اور ان پڑھ سسرال والے ویسے ہی اچھے نہ لگے تھے، وہاں جا کر رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس نے گھر فون کر کے ماما وغیرہ کو تسلی دے دی تھی کہ ایک دو دن میں آ جائے گی۔ سرمئی شام کے دھندلے سائے چارسو پھیل رہے تھے جب وہ اکتاہٹ اور بوریت دور کرنے کے لیے پہلی بار بی بی جان سے پوچھ کر شہباز انکل سے ملنے اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ بی بی جان اسے وقت ہی نہیں دے سکتی تھی، وہ کچن کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ جو ایک دو اس کی ہم عمر لڑکیاں تھیں وہ اردو سے نابلد تھیں، جبکہ پشتو اسے روانی سے نہیں آتی تھی۔ جہاں زیب خاں فیروز خاں باہر مردانے میں تھے، یوں بھی وہ کون سا ان سے فری تھی۔ مہارو کے بعد شہباز انکل سے ہی اس کی بے تکلفی تھی۔ ان کے کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بھاری سبز رنگ کے دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ شہباز خان راکنگ چیئر پر جھولتے آنکھیں موندے جانے کہاں گم تھے، جبکہ اس ہولناک خاموشی میں ادا جعفری کی خوبصورت غزل نے اس پر سکون ماحول میں عجیب سی سوگواری پھیلا دی تھی۔ ٹیپ سے ابھرتی یہ آواز ایک پل کو اسے بھی افسردہ کر گئی اور تب اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بے شک کمرے میں تاریکی تھی، مگر اس کی بصارتیں اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی جو وہ بالکل سامنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی سلور فریم میں جھلملاتی اس تصویر کو نہ دیکھ کر نہ چونکتی۔ ماما اس کے آگے بڑھتے قدم زمین بوس ہو چکے تھے اور کانپتے لب ایک ہی تکرار کرنے لگے تھے، ماما، میری ماما یہاں کیسے آ گئی؟ اور پھر اسے جانے کیا ہوا کہ اپنے سارے گم ہوتے حواس یکجا کیے وہ برق کی تیزی سے آگے بڑھ کر زہرا شاہ اور شہباز خاں کی مشترکہ تصویر اٹھا لی۔ انکل، یہ تصویر کیسے آئی آپ کے پاس؟ بتائیں، مجھ سے کیا رشتہ ہے آپ کا اور اس سے کیسے جانتے ہیں اسے؟ اس نے قریب جا کر وحشت بھرے انداز میں اپنی ذات میں گم شہباز خاں کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ لمحوں میں حیرت اور پریشانیوں کے حصار میں قید ہوگی۔ شہباز خاں اس اجنبی لڑکی کو یوں دیوانوں کی طرح سلور فریم والی تصویر ہاتھوں میں تھامے انگنت سوال کرتے دیکھ کر خود بھی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے ٹیپ بند کر کے فوراً لائٹ جلائی تو کمرے کی دودھیا روشنی میں لرزتی کانپتی ایک ٹک ان دونوں کی مشترکہ تصویر کو دیکھتی افانہ سارے فاصلے پاٹ کر لمحوں میں شہرک کے قریب اترتی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اس قدر اپسیٹ اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تصویر میری شادی کی ہے، میرے ٹوٹے خوابوں کی تعبیر جو مجھ سے کھو گئے۔ وہ دکھ سے مسکرائے۔ مجھے اتنا بتائیے انکل، یہ عورت کون ہے اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ وہ عجیب سے کھوئے کھوئے وحشت زدہ انداز میں کہتی ان کے قریب دو زانو کلین پر ٹک گئی۔ یہ میری بیوی ہے زہرا شاہ، جسے کھو کر میں زندگی کی ساری خوشیاں ہار چکا ہوں۔ ان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملوں نے اس کامنی سی لڑکی پر جیسے قیامت ڈھا دی۔ زمین و آسمان نگاہوں میں گھوم کر رہ گئے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہ اتنا باوقار، شفیق اور اس قدر محبت کرنے والا نم دل انسان باپ کے روپ میں اتنا بے رحم اور صفا کیسے بن سکتا ہے؟ مائی گاڈ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ چہرے پر انجانے کرب اور دکھ کے آثار اتنے واضح تھے کہ شہباز خاں بوکھلا اٹھے۔ کیا بات ہے گڑیا، آر یو آل رائٹ؟ آخر تم اتنی اپسیٹ کیوں لگ رہی ہو؟ ان کا مضبوط دل خشوں کے سمندر میں ڈوبنے ابھرنے لگا۔ وہ جواب میں لبوں پر خاموشی کے گہرے کفر ڈالے تصویر دونوں بازوں کے حصار میں بھینچے بس ساکت و جامد نظروں سے انہیں دیکھے چلی گئی۔ فگار سے کفانہ بیٹے، میرا ضبط مت آزماؤ، مجھے بتاؤ تم اسے جانتی ہو؟ انہوں نے بے قراری سے ساکت بیٹھی افانہ کو جھک کر شانوں سے پکڑ کر ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں اچھی طرح، مگر شاید آپ کو علم نہ ہو کہ یہ خاتون زہرا شاہ میری ماں ہے۔ ہاں شہباز خاں، یہ میری ماما ہے جس سے آپ نے سارے تعلق توڑ کر غموں کے بھنور میں اکیلا ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیسے سنگ دل باپ تھے آپ، جس نے جیتے جی بیٹی کو اپنی پدرانہ شفقتوں سے محروم کر ڈالا۔ وہ تلخ انداز میں روح فرسا انکشاف کرتے ہوئے پھٹ پڑی۔ کیا تم زہرا شاہ کی بیٹی ہو؟ میری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا اپنا خون، میرے خدا کبھی کبھی تو کیسے معجزے دکھاتا ہے۔ ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ خوشی، وفور، مسرت کے بے پایاں احساس نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ گمسم سی افانہ کو بازوں میں چھپا کر ڈھیروں پیار کرتے ہوئے مضبوط اعصاب کے مالک شہباز خاں بچوں کی مانند رو دی۔ آپ بہت برے، بہت بے رحم تھے پاپا، مجھے اور ماما کو خود سے جدا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی دکھ نہ ہوا؟ کیوں میرے حصے میں باپ کی محبتوں کی جگہ محرومیاں لکھ دیں آپ نے؟ وہ ان کے فراق سینے میں منہ چھپائے شکوہ کے نہ تھی۔ ان کی پدرانہ محبتوں اور والہانہ شفقتوں کا سالوں بعد لمس پا کر جیسے ساری بدگمانیاں، ساری ناراضگیاں بھول گئی تھی۔ ساتوں میں کیسی عجیب انہونی ہو گئی تھی بھلا، کب گمان میں تھا کہ ایک اجنبی شہر میں یوں کوئی اپنا بھی مل جائے گا جس سے اس کے جنم جنم کے رشتے بندھے ہوں گے۔ افانہ میری بچی، میری جان، میں کیا کرتا، تم دونوں سے جدا ہو کر جینا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ بے رحم وقت اور حالات نے ہمارے درمیان فاصلے حائل کر ڈالے۔ گڑیا، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ان فاصلوں نے، ان دنیوں نے مجھے
جیتے جی عذابوں کے بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت تڑپا ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے، زندہ درگور ہو کر رہ گیا تھا وہ۔ اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھے دکھوں اور درد کے فسانے سنانے لگے۔ ان کے شکوک و شبہات اور خدشے بے جانا تھے۔ وہ جو روز اول سے اسے بول سی لڑکی کے طور طریقے، عادات اور اطوار، اس کا ضدی انداز دیکھ دیکھ کر کھوج سے جاتے تھے۔ اس کے معصوم الہڑ لاپرواہ چہرے میں انہیں زہرا شاہ کے واضح عکس دکھائی دیتے تھے۔ تبھی تو اسے سامنے پا کر وہ بے خود ہو جاتے تھے۔ کب معلوم تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں، ان کا اپنا خون تھی جس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ سالوں سے تڑپ رہے تھے۔ خود پر ضبط کیے پہرے بٹھا رکھے تھے کہ ایک عہد وفا نبھانا تھا، ایک وعدے کا بھرم رکھنا تھا، بس اسی کی خاطر دل کے سارے تقاضوں کو، ساری خواہشوں کو دبا دیا تھا اور خود بھی مٹ گئے تھے۔ مگر آج افانہ کو غیر متوقع طور پر بیٹی کے روپ میں سامنے پا کر وہ خود سے اور کسی سے کیے گئے سارے عہد، سارے وعدے فراموش کر گئے۔ بیٹی کے سوا کچھ یاد ہی نہ رہا تھا۔ پھر لمحوں میں یہ خبر خوشبو کی مانند حویلی میں پھیل گئی۔ سبھی حیرت زدہ ان کے گرد اکٹھے تھے اور وہ سب کو اگنور کیے شہباز خاں کے کندھے سے سر ٹکائے ان میں گم تھی۔ مبارک ہو شہباز خاں کی قدرت نے تمہیں معجزے کے طور پر بیٹی ملا دی۔ فیروز خاں اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے بھائی سے مخاطب تھے۔ شکریہ لالا، مجھے امید نہ تھی کہ رب یوں مہربان ہو سکتا ہے۔ ہاں شہباز، یہ خدا کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری عزت تمہاری ناک بد اندیشی اور نادانی کے باوجود خود ہی ہمیں واپس مل گئی۔ اب اس عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے شہباز کہ ہم افانہ کا نکاح آج اور ابھی جہاں زیب سے کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میرے اس فیصلے سے انحراف نہیں کرو گے اور نہ ہی افانہ بیٹی کو یہ اعتراض کرے گی۔ انہوں نے بھاری گمبھیر انداز میں افانہ کی سماعتوں پر بم گراتے ہوئے اپنے فوری اور اچانک فیصلے سے آگاہ کیا تو جہاں وہ بری طرح گھبرائی وہیں شہباز خان بھی بوکھلا گئے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے تھے، اٹل، مضبوط اور فوری عمل کرنے والے فیصلے جس سے آج تک کسی کو انکار یا اعتراض کرنے کی جرات تک نہ ہوئی۔ پلیز لالا، جلد بازی مت کریں، میں اپنی بیٹی کی مرضی اور رائے کے بغیر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ شہباز نے نرمی سے کام لیتے ہوئے ان کے فیصلے سے انکار کرنا چاہا۔ فضول باتیں مت کرو احمق انسان، تم نے ہمیشہ غلط سوچ کے ساتھ نقصان اٹھایا۔ افانہ اس حویلی کی عزت اور غیرت ہے اور میں اپنی عزت کا جنازہ اس روپ میں نہیں اٹھا سکتا کہ بچی غیروں کے در پر رلتی رہے اور تم باپ ہونے کے باوجود اسے تحفظ نہ دے سکو۔ بس بہت ہو چکا، تمہاری ڈھیل اور کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی وہ کافی عرصہ ہم سے جدا رہی ہے۔ وہ عادت کے مطابق طیش میں آ گئے تھے۔ خان ٹھیک کہتے ہیں شہباز، افانہ ہمارا اپنا خون ہے، قسمت نے اگر اسے ہم سے ملا دیا ہے تو اب موقع ضائع مت کرو، وہ میرے جہاں زیب کی دلہن بنے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور فخر کی کیا بات ہوگی؟ بی بی جان نے دخل اندازی کرتے ہوئے انہیں قائل کیا تو وہ خوفزدہ سی ہونک بنی باپ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں پاپا، دس از امپاسبل، میں ماما کی اجازت کے بغیر کسی کو ایسا حق نہیں دے سکتی، آپ انکار کر دیں۔ وہ جو اتنی بولڈ تھی ایک دم ہی گڑبڑانے لگی۔ ایسی اچانک افتاد، ایسی پر آزمائش لمحے بھلا اس کی زندگی میں آج سے پہلے کب آئے تھے؟ ٹھیک ہے لالا، پہلے آپ اسے اپنی ماما سے بات کرنے دیں، ہو سکتے انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ پاپا نے بیٹی کا سہما سہما چہرہ دیکھ کر مصالحت کی راہ نکالنی چاہیے۔ نہیں شہباز، ہم اس عورت کو اپنے ذاتی اور خاندانی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں دے سکتے۔ افانہ ہماری اولاد، ہمارا خون ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہمیں حق اور اختیار زیادہ ہے۔ جہاں تک اس کی مرضی اور پسند کی بات ہے تو ہم لڑکیوں کو اتنا منہ زور اور سرکش نہیں بناتے کہ وہ ایسے معاملات میں اپنی پسند بتائے۔ تم باپ ہو، اپنی مرضی چلا سکتے ہو۔ میرا خیال ہے اس کی ماں نے اسے نافرمانی اور خود سری کی تربیت تو ہرگز نہیں دی ہوگی۔ اور سنو شہباز، اسے بتا دو کہ آج اگر جہاں زیب سے نکاح نہ ہو سکا تو نہ واپس یہ اپنی ماں کے پاس جا سکے گی اور نہ ہی ڈاکٹری مکمل کر سکے گی۔ تحکمانہ لب و لہجے میں رعونت تھی، قہر و غضب تھا، خوفناک دھمکی تھی۔ وہ جا چکے تھے اور دم بخود بیٹھی افانہ باپ کے بازوں میں سمٹی خود کو چاروں طرف سے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں پاپا؟ وہ تنہائی ملتے ہی سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی جو ان حالات میں خود کافی ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ میں صرف تمہاری بقا اور خوشی چاہوں گا۔ گو کہ جہاں سے مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، وہ مزاجاً مختلف ہے مگر برا انسان نہیں، مگر بات تمہاری رضا اور پسند کی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ خاندان کے اصول اور روایتوں پر سر جھکایا ہے۔ لالا کے فیصلے ہمیشہ اٹل اور ٹھوس ہوتے، وہ انتہائی پست اور شکستہ سے لگ رہے تھے۔ مجھے کسی دوسرے سے کوئی غرض نہیں پاپا، میں تو آپ کو ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے آپ کی شفقت اور محبت کو ہمیشہ مس کیا ہے، بہت تشنا رہی ہوں، اب مزید آپ کو نہیں کھو سکتی۔ وہ کمزور اور بے بس لہجے میں کہتی ان کے گھٹنوں پر چہرہ رکھے سسک پڑی۔ شہباز خاں کا اپنا دل پگھل سا گیا۔ فیروز خاں نے ان باپ بیٹی کو کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟
ٹھیک ہے بیٹا، اگر باپ کی خوشنودی چاہتی ہو تو اس فیصلے کا بھرم رکھ لو۔ وہ اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہوئے گڑ گڑا دیے۔ اوکے پاپا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ جانے کیسے راضی ہو گئی تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو کر اس کے ہنستے مسکراتے بے فکر جیون میں انقلاب لا چکی تھی۔ قیامت دبے پاؤں آ کر اس پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جو مضبوط، بہت بہادر، جرأت مند اور صاف گو تھی، اپنے موقف پر ڈٹ جانے والی ضدی اور سرکش سوچوں کی حامل جو نہ ڈر اور بے باک تھی، رات جانے کیسے جذباتی لمحوں کی زد میں آ کر کمزور اور بے بس پڑ گئی کہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکی۔ لمحوں کے اس خوفناک کھیل میں سے بری طرح مات ہوئی تھی۔ نکاح کے صرف 2 بولوں نے ساتوں میں اس اکھڑ اور بدمزاج انسان کا مقدر بنا دیا تھا جو اسے اپنی تمام تر خامیوں سمیت قطعی اچھا نہ لگا تھا، اور جس کی ایک حرکت سے پہلے ہی وہ نالاں تھی۔ اس سے انتہائی بدگماں ہو چکی تھی۔ اپنی منمانی کرنے والی حاکمیت پسند مرد اسے کبھی بھی پسند نہ آئے۔ گو کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، مگر وہ جانے کیوں خود کو کسی زندان میں مقید محسوس کر رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے واپس جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور یہ اجازت پاپا نے دی تھی۔ پاپا جنہیں برسوں بعد سامنے پا کر وہ اپنا آپ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ ان کی خوشنودی اور محبتوں کی خاطر ہی تو خود کو تیج دیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے انجام بے خبر ہو کر کیسے جذباتی ہو گئی تھی کہ نکاح جیسے اٹوٹ اور مضبوط بندھن میں بندھ گئی۔ پاپا خوش تھے، اس کے ممنون و احسان مند تھے کہ افانہ نے ان کا سر نہیں جھکنے دیا، انہیں مایوس و نامراد نہیں کیا تھا۔ خوش اور مطمئن تو باقی سب گھر والے بھی تھے۔ بی بی جان اور ماں حرو جو اسے کزن اور پھر بھابھی کے روپ میں پا کر اپنی افسردگی بھی بھول گئی تھی۔ ہاں، وہ ایک شخص جس سے ناتا جڑا تھا، اس کے جذبات و احساسات کیسے تھے، اس نئے تعلق کو اس نے قبول کیا تھا یا نہیں، اس سے وہ لا علم تھی اور لا علم ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا اسے کوئی شوق یا اشتیاق نہ تھا، وہ تو بس راہ فرار کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ماما کو جب یہ معلوم ہوگا تو ان کے دل پر قیامت گزر جائے گی، باقی گھر والے بھی حیرتوں کے سمندر میں ڈوب جائیں گے، نانو تو خوب واویلا مچائیں گی، وہ تو پہلے ہی میری اوٹ پٹانگ حرکتوں لاؤبالی پن سے خائف رہتی ہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ ساری عمر باپ کی محبت سے محروم زندگی گزار کر انہیں اب مزید کھونا میرے لیے بے حد اذیت ناک تھا۔ کھونا تو میں اپنی ماما کو بھی نہیں چاہوں گی۔ آپ فکر نہ کریں ماما جانی، یہ بندھن، یہ تعلق عارضی ہے۔ میں بھلا ایسے شخص کو عمر بھر کے لیے کیسے برداشت کر سکتی ہوں جس سے مجھے کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں۔ بعض بندھن مجبوری کے بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کلائی میں بڑے سرخ نگینوں سے مزین بھاری طلائی کڑے کو مسلسل گھماتے ہوئے جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ سنو، یہ پازیب پہن لو، چاندی کے انتہائی دیدہ زیب و نفیس بغیر جھنکار والے خوبصورت پازیب جہاں زیب نے اس کی طرف تحکم بھرے انداز میں بڑھائے تو وہ جو فواد کی آمد کا سن کر انتہائی عجلت کے ساتھ جلدی جلدی بیگ میں کپڑے وغیرہ ٹھونس رہی تھی، اسے اچانک کمرے میں دیکھ کر چہرے پر ناگوار سی شکنیں پھیل گئیں۔ کیوں لائے ہو؟ میں نہیں پہنوں گی۔ اور میرے کمرے میں آنے کی اجازت آپ نے کس سے لی؟ وہ تپے تپے انداز میں اس کی طرف پلٹی ہوئی جی، سرخ و سفید چہرے پر وہی ازلی کرختگی، مگر گہری براؤن آنکھوں میں عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ فخر و تمکنت سے گردن اکڑائے وہ افانہ کو بے حد برا لگا۔ یہ ہماری خاندانی رسم ہے محترمہ، جو شادی یا نکاح کے بعد ہر لڑکی کو اپنے پاؤں کی زینت بنانے پڑتے ہیں۔ اسے میری طرف سے زنجیریں پا بھی سمجھ سکتی ہو، اور ہاں، جہاں تک اجازت کی بات ہے تو رات جو حقوق تم نے مجھے سونپے ہیں اس کے بعد مجھے تمہاری زندگی میں مداخلت کرنے کا پورا حق مل گیا، اور اس کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چبا چبا کر انتہائی تمسخرانہ انداز میں گویا اس کی ذات پر اپنا حق جتایا، اور اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کر کے پوری جان سے سلگ اٹھی تھی۔ فضول باتیں مت کریں، ایسا کوئی حق نہیں دیا آپ کو، صرف اپنے پاپا کی خواہش کا بھرم رکھا ہے۔ وہ تڑک کر جواباً صاف گوئی سے کہہ گئی، واضح مقصد اس کی خوش فہمی دور کرنا تھا جہاں سے بھن آ گیا۔ افانشا، مجھے ایسی لڑکیاں ہرگز پسند نہیں جو اپنی ذات کو اہم جانتی ہیں۔ تم میری منکوحہ بن چکی ہو، یہاں سے جاتے ہوئے صرف یہ یاد رکھنا کہ میں چاہوں تو اب بھی بلا خوف و خطر تمہیں روک سکتا ہوں، مگر میں فی الحال ایسا نہیں کروں گا۔ تم بخوشی MBBS مکمل کر سکتی ہو، اس کے بعد تمہیں ایسی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ بے شک ہمارے مزاجوں، عادتوں میں تضاد سہی، مجھے تم سے کوئی انس نہ سہی، مگر اس کے باوجود تمہیں لوٹ کر یہاں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ حویلی، اس کے در و دیوار اور یہاں کی پتھریلی راہیں تمہاری منتظر رہیں گی۔ یہ پازیب تم میری طرف سے تحفہ سمجھ سکتی ہو۔ وہ برف کی طرح سرد اور بیگانہ لہجے میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتا اس کے پاؤں کے قریب جھکا اور بت بنی افانہ کے کچھ سمجھنے یا کہنے سے پہلے پازیب اس کے نرم سفید نازک پاؤں میں پہنا دیا، پھر مڑ کر اسے دیکھے یا بات کیے بنا باہر نکل گیا۔ وہ پتھر کی طرح بے حس کھڑی اپنے پاؤں دیکھتی رہ گئی۔
یہ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ لگتا ہے ان لوگوں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بالآخر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کوئی بات، کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ہی میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ افانہ نے فواد کو راستے میں ہی اپنے اس نقصان سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا جو وہ اپنی نادانی اور کم عقلی کے باعث اپنے ہاتھوں سے اٹھا چکی تھی۔ شاید اب اس کا تاوان بھی مجھے ہی ادا کرنا پڑے۔ اس کا دل جیسے اندر سے رو اٹھا۔ کیا حق بنتا تھا اس شخص کا تم پر، بدبخت لڑکی، جو تو اس کی خوشنودی اور خوشی کے لیے خود کو داؤ پر لگائی؟ ماں سے اجازت لینا تو درکنار، مشورہ تک کے قابل نہ سمجھا تم نے۔ حیف ہے تم پر بچی۔ نانو سرتاپا غیظ و غضب سے بنی سے پوری طرح لتاڑ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو سب پر ٹوٹ پڑی تھی۔ سب لوگ جہاں شہباز خان کے ملنے کا سن کر حیران ہوئے تھے، وہاں اس کے نکاح جیسے ٹوٹ بندھن کا سن کر تو ان لوگوں پر سخت طاری ہو گیا تھا۔ نانو نے تو ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ شہباز خان، اس کے گھر والوں سے پہلے ہی وہ سخت الرجک تھی۔ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ مارو کے پاس نہیں بلکہ اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے تو وہ ہرگز اسے وہاں نہ جانے دیتی۔ پتہ تو ظاہرہ شاہ کو بھی نہ تھا کہ مارو کا تعلق اس گھر سے ہے جہاں وہ کبھی بے درد ہو کر نکالی گئی تھی۔ وہ ساکت و جامد بنی افانہ کی کلائی میں پڑا وہ طلائی کنگن اور پاؤں میں پڑی پازیب کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی جو کبھی ان کے ہاتھ اور پاؤں میں بھی سجے تھے۔ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے افانہ، کم از کم فون پر ہی یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم سب کو انفارم کر دیتی۔ بڑے ماموں بھی سخت خفا تھے۔ میں کیا کرتی بڑے ماموں، میں نے بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ تو انکار کر دیتی بیٹا، اپنے آپ کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا ان لوگوں نے تمہاری ماں کے ساتھ بھلائی کی تھی جو تو نے ایسے شخص کی خواہش کا بھرم رکھا؟ ذکیہ جہاں بھی خاصی برہم تھی۔ کیسے انکار کرتی مامی، ان کے رحم و کرم پر جو تھی۔ اتنے سخت گیر لوگ ہیں، مجھے گولی سے نہ اڑا دیتے؟ اس نے بھول پن کے ساتھ چہرے پر بے چارگی سجائی تو نانو کے پورے وجود میں بارود بھر گیا۔ اچھا تھا کم بخت، تجھے گولی ہی مار دیتے، کم از کم یہ گل تو نہ کھلاتی۔ دو کوڑی کی عزت کر کے رکھ دی تم نے، سارا قصور تمہارا ہے زہرا۔ تجھے میں نے کتنا کہا بیٹی انہی لوگوں کے حوالے کر دے، سام کی اولاد بھی سام کی طرح ڈستی ہے۔ دیکھ لو، پال پوس کر یہ سلا دیا، تم سے اجازت لیے بغیر اپنی اور باپ کی مرضی سے اس بے رحم درندے کے بیٹے سے نکاح پڑھوا لیا۔ کیسی بے عزتی کی ہے اس بالشت پر لڑکی نے تمہاری۔ وہ زہرا شاہ کو مورد الزام ٹھہرانے لگی تھی۔ غصے کی شدت سے ان کا بوڑھا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ بس وہی خاموش اور ساکت تھیں، شاید بیٹی سے اتنے بڑے اقدام کی توقع نہ تھی۔ لڑکیوں کو بیچا ڈھیل دو اماں جان تو پھر ایسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آخر کس بھروسے پر آپ لوگوں نے جہاں لڑکی کو اتنی دور بھیج دیا؟ چھوٹی مامی کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ چھوٹے ماموں ملک سے باہر تھے، آبدہ خالہ الگ تل ملا رہی تھیں۔ پلیز اسما مامی، میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، غلط بات مت کریں۔ وہ ان کے لفظوں کا مفہوم جان کر تڑپ اٹھی۔ ارے سارے خاندان کی ناک کٹوا کر رکھ دی تم نے، اور اب اس سے بڑھ کر اور کیا کرتی؟ انہوں نے ہاتھ نچاتے ہوئے طنز کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، تم نہ ایسا کام کرتے ہو نہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تیری اس لغزش کا خمیازہ اب ہم سب کو بھگتنا پڑے گا، تیرے گناہ کی سزا سب کو ملے گی، کم نصیب لڑکی۔ نانو بھی پرے انداز میں مسلسل اسے صلواتیں سنائی جا رہی تھیں، ان کے خدشے بجا تھے۔ تم نے اپنی ماما کو بہت بڑا دکھ دیا افانہ، ناقابل برداشت صدمہ۔ یہاں واپس لوٹنے کی بجائے تم وہیں رہ جاتی، بڑے ماموں تعصب سے کہہ رہے تھے۔ فار گاڈ سیک ماموں جان، مت ایسا کہیں، میرے لیے ماما کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ اگر مجھے وہاں رہنا ہوتا تو میں یہاں لوٹ کر کیوں آتی؟ وہ جیسے بکھر سی گئی۔ سب کی نفرتیں اور سرد مہری سہنا کتنا تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ وہ چہرے جو ہمیشہ محبتیں لٹاتے تھے آج کس قدر بیگانے لگ رہے تھے۔ خدا کے لیے نانا چپ ہو جائیے، آپ سب پریشان نہ ہو، یہ عارضی بندھن ہے، میں اسے توڑ ڈالوں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی، دیکھ لیں گے آپ سب۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ان سب کے درمیان سے اٹھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ سب تعصف اور افسوس کا اظہار کرتے زہرا شاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر کتنی شامیں اور کتنے دن بے کیف اور سناٹوں کی زد میں آ کر گزر گئے۔ ماما خاموش تھی، افانہ سے بات چیت تک کرنا چھوڑ دی تھی، کوئی گلہ کوئی شکایت تک نہ کی تھی، بالکل چپ سادھ دی تھی، اور ان کی یہ خاموشی اور صبر افانہ کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ وہ اذیتوں کے الاؤ میں جلنے لگی تھی۔ وہ بہت ظالم اور جابر انسان ہے، اور ان کا وہ بیٹا تو حد سے زیادہ بدمزاج اور اکھڑ بندہ ہے جو کسی طور مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپائے بھیگے لہجے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ ماما سے بڑھ کر تو کوئی اور قریبی رازدار نہ تھا۔ پھر
ان کے ٹوٹے اعتبار کو بھی جو توڑنا تھا، ان کے دل پر چھائی بدگمانی بھی تو دور کرنی تھی۔ حیرت افانہ وہ شخص اچھا نہیں لگا، پھر بھی تم نے عمر بھر کی رفاقتیں اسے سونپ دی۔ اصل میں ساری غلطی میری ہے، مجھے مارو کا حسب نسب جاننے بغیر تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یقیناً تمہارا باپ ہاری ہوئی بازی تمہارے روپ میں جیت کر بہت خوش ہوگا۔ وہ زہر خند ہوئی۔ میں خود نہیں جانتی تھی ماما کہ وہاں وہ شخص بھی ہوگا جس کے سائے اور محبتوں سے میں سالوں محروم تھی۔ یقین کریں اگر ان کے بیڈ روم میں آپ دونوں کی مشترکہ تصویر نہ دیکھتی تو شاید پہچان کا یہ سفر لمحوں میں کبھی طے نہ کرتی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا ماما کہ ان کی محبتیں پا کر میں اپنا آپ تک بھول گئی، اور جب انہوں نے جہاں زیب کے لیے میرے سامنے دامن پھیلایا تو میں جانے کیوں انہیں مایوس نہ کر سکی۔ حالانکہ مجھے اس بندے سے کوئی دلی انس یا لگاؤ نہیں، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ جب یہاں سے جان چھڑا کر میں آپ کی طرف لوٹوں گی تو یقیناً اس بندر کو توڑ دوں گی کہ یہ میری اور آپ سب کی مرضی کے خلاف قدم تھا۔ پھر فیروز انکل کا دباؤ تھا، شاید میں بے بس ہو گئی تھی، یا پھر پاپا کو نا امید کرنا میرے اختیار میں نہ تھا۔ وہ طلائی کنگن گھماتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہتی رہی، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، تمہارے نزدیک اس بندھن کی کوئی اہمیت نہ سہی، مگر یہ مت بھولنا فانا کہ یہ جو زنجیر تم نے اپنا مقدر بنا لی ہے، یہ طلائی کنگن پہن کر تم اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے ہیں، اب تم ان کی قید اور بندش سے آسانی سے آزاد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی فیروز خان جیسا طاقتور انسان تمہیں ایسا کرنے دے گا۔ تمہارے پاپا تو ایک کمزور اور بزدل انسان ہے، وہ اگر ایسے نہ ہوتے تو آج ہمارے راستے الگ کیوں ہوتے؟ تم نے بہت برا کیا فانا، میرے سارے خواب توڑ ڈالے، اپنے چچا اور باپ کے سامنے میری حیثیت اور وقت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ دکھ بھرے لہجے میں اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کرتے زہرا شاہ درد کی شدت سے پھٹ پڑی۔ اس کے اس اقدام نے انہیں کتنا بے سکون کر ڈالا تھا، اپنے انسلٹ اور توہین کا احساس چین نہیں لینے دیتا تھا۔ مجھے بتائیں آپ کہ اگر وہ اتنے برے، اتنے قابل نفرت تھے تو کیوں مجھے اور آپ کو ساری زندگی مس کرتے رہے؟ ان کے چہرے پر پھیلے کرب و ملال کے عکس خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کھو کر بہت ناسودہ ہیں۔ کاش ماما آپ دونوں نے کمپرومائز کر لیا ہوتا تو مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو تو نہ کھونا پڑتا۔ وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح سسک پڑی۔ اس کی باتیں سن کر جیسے وہ چونک اٹھی، سارے وجود میں درد کی ٹیس سی جاگ اٹھی، وہ انجانے میں سارے زخم کو ریدنے لگ گئی۔ کتنی مشکلوں سے تو دل سنبھلا تھا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا زہرا کہ عثمان کے گھر میں ایک ایسا سحر انگیز چہرہ بھی ہوگا جو مجھے اپنی محبتوں کا اسیر بنا کر بے بس کر دے گا۔ آئی لو یو زہرا۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات تمہیں ناگوار گزرے، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے اب زندگی میں کسی اور لڑکی کو پانے کی خواہش نہیں رہی۔ ایک خوبصورت سی دل فریب شام کو شہباز خان نے انتہائی والہانہ اور بے باک انداز میں اپنے جذبوں کا برملا اظہار کر کے اسے گنگ کر ڈالا۔ ان کی روشن چمکتی آنکھوں میں چاہتوں کی جگمگاتی قندیلیں اتنی واضح تھیں کہ اس قدر بولڈ اور پورے اعتماد سی زہرا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ یہ مذاق ہے یا حقیقت شہباز خان؟ صاف گوسی زہرا نے شریر مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور کھری سچی حقیقت ہے زہرا۔ میرا غیور خون بھلا ایسا کوئی چیپ مذاق تم سے کر سکتا ہے؟ بے شک ہم کھردرے دل و دماغ کے لوگ صحیح، مگر جذبے کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ میں ہر حال میں پورے خلوص اور دل کی سچائیوں سمیت تمہاری رفاقتوں کا طلبگار ہوں۔ تمہارے گھر والوں اور عثمان سے ایسی کوئی دو ٹوک بات کرنے سے پہلے مجھے تمہارے دل کی رضا اور مرضی چاہیے زہرا۔ انہوں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں پوری شدتوں کے ساتھ اپنے خیالات کو عیاں کی۔ ان کے اس واضح بلا جھجک اقرار وفا نے زہرا کا جیسے سارا اعتماد و بولڈنس پارا پارا کر دی۔ مارے حیا کے اس کی رخسار بری طرح تپ اٹھے۔ بوجھل پلکیں اٹھا کر شہباز کے وجیح چہرے پر اچٹتی نگاہ ڈالی تو وہاں صداقتوں کے عکس لہراتے دیکھ کر جیسے موم کی طرح پگھل گئی۔ اس کا پاگل من تو خود اس کی قربتوں کا تمنائی تھا۔ بولو نا زہرا، میری بات کا کوئی جواب تو دو۔ کیا میرا پرپوزل اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے بے تابی سے اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو چھوا تو ایک لمحے کو وہ سمٹ کر رہ گئی۔
یہ میں نے کب کہا شہباز، آپ کی رفاقتوں کے خواب تو کوئی بھی لڑکی دیکھ سکتی ہے، آپ وجہ طور پر مکمل آئیڈیل انسان ہیں، میرے دل کی رضا آپ کی دل کی خواہش سے مختلف نہیں، آپ کے گھر والے ایک مختلف ماحول میں رہنے والی لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ وہ حسب عادت بڑی صاف گوئی سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل کے خدشے لبوں پر لے آئی، اس کے حوصلہ افزا جواب نے نا امیدی کے بھنور میں ڈوبے شہباز کو روح تک سرشار کر دیا۔ تھینک یو زہرا کہ تم نے میرے جذبوں اور خواہشوں کو مایوس نہیں کیا، انہوں نے پرمسرت اور جوشیلے انداز میں کہتے ہوئے اسے بولنے کا موقع دیا بنا دھیرے سے اپنے سلگتے لب اس کی نرم و گداز ہتھیلی پر رکھے تو وہ ان کی بے باکی پر بری طرح سٹ پٹا گئی۔ پلیز شہباز، یہ میری بات کا جواب نہیں، اس نے اپنا ہاتھ پشت کے پیچھے کرتے ہوئے سوال دہرایا تو وہ ہنس پڑے۔ فکر مت کرو، میرے گھر والے بے شک روایتوں اور کٹر اصولوں کے پابند سہی، مگر تم جیسے دلربا لڑکی کو قبول کرنے سے انکاری نہیں ہوں گی، اور بالغرض نہ بھی ہوئے تو میں دباؤ ڈال کر اپنی پسند ضرور حاصل کروں گا۔ ان کے عزائم مضبوط تھے، وہ مسکرا دی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے اور آپ کے ماحول میں بہت فرق ہے، کیا پتہ انہیں آپ کا یہ اقدام اچھا نہ لگے، کیونکہ میرا تعلق جس فیملی سے ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں، مجھے ڈر ہے شہباز آپ کا یہ فیصلہ کہیں بعد میں آپ کے لیے اذیت اور پشیمانی کا باعث نہ بن جائے۔ زہرا نے بلا خوف اسے اپنے اندیشوں سے آگاہ کر ڈالا۔ پلیز زہرا، بلیو می، قبل از وقت کسی بھی وہم، کسی پریشانی کو دل میں جگہ مت دو، لالا بہت سخت گیر سے ہی، مگر مجھے یقین ہے وہ بھائی کی خوشی اور پسند کو ضرور مقدم رکھیں گے۔ سنو اچھی لڑکی، ہمارے ہاں ڈری سہمی بزدل اور ڈرپوک لڑکیاں بہت بستی ہیں، مگر مجھے تم جیسی نڈر پر اعتماد اور باہمت شریک سفر کی ضرورت ہے، جو میرے جیون کا رخ بدل دے، جو میرے سنگ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ بولو، ایسا کر سکو گی؟ اپنی انمول چاہتوں کا نذرانہ میرے دامن میں ڈال سکو گی؟ اونچے لمبے شہباز سراپا سوال بنے کھڑے تھے، اتنے مان اتنے یقین سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ لبوں سے کچھ کہنے کی بجائے بس شرمگی انداز میں صرف اس بات میں سر ہلا سکی۔ اور پھر 6 ماہ بعد فائنل ایئر کے ایگزام سے فراغت پانے اور لاہور کی ایک مقامی فرم میں جاب ملنے کے بعد وعدے کے مطابق شہباز نے زہرا کو اپنانے کے لیے عثمان شاہ کے گھر والوں کے سامنے دستے سوال پھیلایا تو اتنے اچھے اور معقول پرپوزل کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکا۔ شہباز کا کردار اور اس کی شرافت، قابلیت اور اعلیٰ خاندانی حسب و نسب ان کے سامنے تھا، بس فرق صرف متضاد اور طبقاتی ماحول کا تھا، جو بڑے بھائی عفان شاہ اور عثمان کے لیے اس قدر قابل اعتراض نہ تھا۔ ان کا خیال تھا شہباز جیسا پڑھا لکھا باشعور انسان بھرا ان کی لاڈلی بہن کو ایسے گھٹن زدہ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ماحول میں کیسے رہنے دے گا؟ اس ترقی یافتہ جدید دور میں وہ پراسرار شہری زندگی چھوڑ کر کہاں کسی گاؤں میں رہنے کو ترجیح دے گا؟ دوسری طرف شہباز کے سخت گیر اور اصول پرست بھائی سردار فیروز خان بھی ان کے اس اقدام سے خوش نہ تھے۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر کسی غیر لڑکی سے شادی کرنے کا رواج نہ تھا، بلکہ ان کے ہاں تو لڑکا جس قدر پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا، شادی اسے اپنے خاندان میں کرنی ہوتی، چاہے لڑکی ان پڑھ جاہل یا گنوار ہی کیوں نہ ہو۔ یوں بھی اس عورت کو وہ کب کوئی اہمیت یا حیثیت دیتے تھے؟ وہ تو بغاوت کرنے والے کا جرم ناقابل معافی گردانتے تھے۔ چھوٹے بھائی کے اس اقدام نے ان کے پورے وجود کو ہلا ڈالا۔ ایسی جرأت، ایسی ہمت تو ان کے خاندان کی 7 پشتوں میں آج تک کسی نے نہ کی تھی، کسی کو بھی اپنی مرضی کا قدم اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ پہل تو وہ بھائی پر خوب گرچے برسے، زہرا کو قبول کرنے سے صاف انکار بھی کیا، مگر جب شہباز اپنی ضد اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور بہرحال ہر صورت میں زہرا کو اپنانے اور اسے اپنی زندگی کا شریک سفر بنانے پر اڑ گئے، کسی دباؤ کسی دھمکی سے خائف نہ ہوئے، تو تھک ہار کر چند سخت شرائط کے ساتھ وہ اس کی ضد ماننے پر راضی ہو گئے، گو کہ وہ شرائط خاصی تکلیف دہ اور پریشان کن تھی، مگر شہباز جو اس وقت پر زہرا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور کسی طرح بھی اسے کھونے پر تیار نہ تھے، لالا کی وہ شرائط کچھ سوچ کر بخوشی مان گئے۔ اور یوں بہاروں کی اولین شام کو زہرا اپنے تمام تر جلووں سمیت عمر بھر کے لیے ان کی رفاقتوں کی ساتھی بن گئی۔ ابتدائی 2 ہفتے تو شہباز کی محبتوں بھری سنگت میں بہت اچھے گزرے، پھر جب ان کی چھٹی ختم ہوئی اور وہ لاہور واپس جانے لگے تو زہرا بھی ساتھ جانے کے لیے مچل اٹھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی شوبی بھائی۔ وہ کیوں؟ ابھی پچھلے ہفتے تو آئی ہو، انہوں نے مسکرا کر ٹالنا چاہا۔ بس میں امبر بھائیوں سے ملوں گی، یہاں آپ کے بغیر اکیلے بوریت محسوس ہوگی۔ وہ واقعی یہاں صرف شہباز کے ساتھ خوش تھی، باقی مکین تو اب بھی اجنبی لگتے تھے۔ بوریت کیسی؟ یہاں بچے ہیں، بھابھی ہیں، تم ان سب کے ساتھ گھل مل جاؤ تو ہرگز بور نہیں ہوگی، انہوں نے گویا مشورہ دیا۔ آپ میری پرابلم سمجھے نا شوبی، وہ سب لوگ اپنی زبان بولتے ہیں جبکہ مجھے اردو آتی ہے، پھر بھابھی کے بچے ویسے ہی مجھ سے دور رہتے ہیں، بس آپ مجھے لے چلیں۔ وہ ضدی لہجے میں جواز بتانے لگی، پلیز زہرا ڈیئر، ضد مت کرو، فی الحال لالا کی اجازت کے بغیر ساتھ لے جانا مشکل ہے۔
وہ تمہارے جانے سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے قدرے پریشانی سے وجہ بتائی۔ کمال ہے، وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ آپ کی جاب لاہور میں ہے، جانا تو مجھے ویسے بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آخر کب تک میں آپ کے بغیر یہاں رہوں گی؟ وہ تو نکر کہہ اٹھی۔ بس کچھ عرصہ صبر کے ساتھ میرا انتظار کرو، جب لالا آمادہ ہوگی تو تمہیں بھی ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بور ہونے سے پہلے لوٹ آیا کروں، انہوں نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کی ناک دبائی، تو باوجود خفگی کے وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ شہباز کے جانے کے بعد وہ خود کو اس گھٹن زدہ ماحول میں بہلانا آسان نہ تھا۔ وہ بے قراری سے ہر لمحہ ہر پل ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، گو کہ اتنی وسیع و عریض حویلی میں بھابھی جان یعنی شاہ بانو، ان کے 2 بچوں اور فیروز لالا کے علاوہ بس 2-3 گھریلو کام کرنے والیوں سے ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی دکھائی دیتی۔ جہاں زیب اور ننھی منی مارو اس سے قدرے مانوس ہو چکے تھے، شاہ بانو بھابھی تو بالکل گھریلو اور خالص مقامی زبان بولنے والی اردو سے قطعی نابلد خاتون تھی۔ زہرا کو ان سے بات کرتے ہوئے خاصی الجھن اور دقت محسوس ہوتی۔ فیروز لالہ البتہ روانی سے اردو بولتے اور سمجھتے تھے، مگر ان کا رویہ اتنا خشک اور سرد ہوتا کہ زہرا ان سے بے تکلف ہو کر بات کرنے کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ گھر میں تفریح نام کی کوئی چیز نہ تھی، ٹی وی تک موجود نہ تھا، کم از کم فرصت کے لمحوں میں اس سے ہی دل بہلا لیتی۔ بس 2-4 پرانے رسالے تھے جنہیں وقت گزاری کے لیے وہ اٹھا لیتی، ماں سوائے کپڑوں اور ہلکی جولری کے وہ شہباز کے منع کرنے پر جہیز کا سامان بھی یہاں نہ لا سکی تھی، وہیں بند پڑا تھا۔ خود وہ بھی اس خیال سے نہیں لائی کہ جب شہباز کی جاب لاہور میں ہے تو ظاہر ہے اسے بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، پھر خواہ محنت کرنے کا فائدہ؟ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یہاں آ کر قید ہو جائے گی۔ فیروز لالا کی پورے گھر میں حکمرانی تھی، وہ انتہائی سخت گیر اور تیز مزاج انسان تھے، عورت کو بالکل بے وقت شے سمجھتے تھے۔ شاہ بانو بھابھی ان سے خاصی ڈری سہمی اور دب کر رہتی تھی، بچے بھی زیادہ قریب نہیں بھٹکتے تھے۔ زہرا کا سامنا ویسے ہی کم ہوتا تھا، یوں بھی اس کے لیے یہ سب تکلیف دہ تھا، مگر وہ شہباز کے لیے حوصلے سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے بس ان کا انتظار تھا۔ جنہیں لاہور کے 2 ماہ ہو چکے تھے، وہ بہت دنوں بعد لوٹے تو بے قرار سی زہرا ان کے بازوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ میں اس قید خانے میں مزید نہیں رہ سکتی شوبی، وہ سخت متوحش تھی۔ ارے اتنے بڑے گھر کو تم قید خانہ کہہ رہی ہو، حد کر دی ناشکری کی، انہوں نے چھڑا۔ مجھے اس بڑے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں جہاں نہ فون کی سہولت ہے نہ تفریح کے لیے کوئی ٹی وی۔ ایمان سے شوبی، دم گھٹنے لگا ہے میرا۔ وہ اچھی خاصی بیزار لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، لالا نے سن لیا تو سخت ناراض ہوں گے، آخر وہ لوگ بھی تو یہاں رہتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں مائی ڈیئر؟ انہوں نے محبت سے اسے بہلاتے ہوئے سرزنش بھی کر ڈالی۔ بے شک رہتے ہوں گے، وہ یہاں کے ماحول اور پابندیوں کی عادی ہیں، میں نہیں ہوں۔ تم بھی عادی ہو جاؤ گی، جب 2-4 مصروفیت بڑھانے والے پھول آ جائیں گے تو پھر اپنا ہوش تو کیا میرا ہوش بھی نہیں رہے گا۔ شہباز نے اس کے بالوں پر چہرہ رکھتے اسے گوشی کی تو وہ ان کے جملوں کا مفہوم سمجھ کر سرخ پڑ گئی۔ ایڈیٹ، فضول باتیں مت کریں۔ وہ ان کی بہکی بہکی آنکھوں میں محبت کی تپش محسوس کر کے چائے بنانے کے بہانے باہر بھاگ گئی۔ شہباز کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہباز چند دن کے لیے آئے تھے، زہرا نے خوب انجوائے کیا، وہ خوش اور مسرور رہی، مگر یہ چند دن خواب کے مانند لگے۔ وہ واپس جانے لگی تو زہرا بھی تیار ہو گئی۔ یوں بھی ایک تو پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی، پھر گھر والوں سے بھی ملے 3-4 ماہ ہو گئے تھے، یقیناً وہ سب کو مس کر رہی تھی اور اداس بھی تھی، پھر اسے چیک اپ بھی کروانا تھا جو یہاں ممکن نہ تھا۔ شہباز کو علم تھا لالا ہرگز سوات جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہاں ایسی کوئی سہولت نہ تھی۔ تب ہی وہ زہرا کو میکے والوں سے ملانے کا بہانہ کر کے بڑی مشکلوں سے ان کی رضامندی سے اسے ساتھ لاہور لے آئے۔ فیروز خان نے سختی سے اس کے جلد لوٹنے کی تاکید کی تھی، مگر اس نے زہرا کو اپنے اس پلان سے آگاہ نہ کیا کہ مبادا وہ فیروز خان کے اس سخت رویے سے بدظن نہ ہو جائے۔ لاہور آ کر اسے یوں لگا جیسے کسی زندان سے نجات پا کر آئی ہو، کیا سکون کا سانس لیا تھا۔ اماں، بھائی اور بھابھی، ان کے بچے سبھی اتنے دنوں بعد سامنے پا کر کھل اٹھے۔ اماں نے تو ڈھیر گلے شکوے کر ڈالے، اس کے یوں لیٹ آنے پر خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بھائی اور بھابھی الگ خفگی کا اظہار کرتے، وہ سب کو مناتے ہوئے بہانے گھڑتی رہی۔ 1 ہفتہ ہنستے مسکراتے گزر گیا۔ زہرا خوب گھومی پھری، دل کھول کر لطف اٹھایا۔ عثمان شو سے واپس چھوڑنے جا رہے تھے، شہباز کو اتنی جلدی چھٹی نہیں مل سکتی تھی، وہ ایک دم ہی افسردہ سی ہو رہی تھی۔ میں اپنا ٹی وی ساتھ لے جاؤں شوبی؟ اس سے جانے سے پہلے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ سوری زہرا، فیروز لالا خفا ہو جائیں گے، انہیں یہ خرافات پسند نہیں، شہباز نے مجبوری بتائی۔ ہمیں ان سے کیا غرض شوبی، آپ کو ان سے اتنی فکر ہے؟ میری خوشی کا خیال نہیں، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ پلیز ناراض مت ہو، لالا ہمارے بڑے ہیں، ان کا احترام و عزت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ان کے اپنے کچھ اصول ہیں، تم جانتی ہو شاہ بانو بھابھی کیسی زندگی گزار رہی ہیں،
اس کے شانے تھام کر انہوں نے نرمی اور لگاوٹ سے سمجھایا کہ ایک طرح سے اس کی خفگی بجا تھی۔ وہ ان دنوں مزاجاً چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے ماں بننے کی نوید سنائی تھی، ساتھ ہی اسے خوش رہنے کی بھی بھرپور تلقین کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں اگر اتنی بندشیں ہیں تو میں یہیں اماں کے پاس رہ جاتی ہوں، آپ بھی میرے پاس ہوں گے۔ وہ ایک دم فیصلہ کن لہجے میں کہہ اٹھی۔ فار گاڈ سیک زہرا ڈیئر، ایسی کوئی حرکت مت کرنا، فی الحال وہیں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو، پھر میں لالا کو راضی کر کے تمہیں شہر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تم بس خود کو خوش رکھنا ورنہ مجھے پریشانی رہے گی۔ انہوں نے چاہت سے مان بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بس ان کی خاطر بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ گھر والوں کو کچھ بتا کر وہ یوں بھی کوئی بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی جیسے پلسرات اور آزمائش کا سفر بن گئی۔ اس جیسی صاف گور کھڑی لڑکی کے لیے یوں زندان میں رہنا اور جی جی کر مرنا عذاب بن گیا تھا۔ کئی بار وہ فیروز خان سے بھی الجھی، جاب کرنے اور باہر نکلنے کی ضد کی، شہر میں رہنے کے لیے اصرار کیا، ان کے ناجائز پابندی اور بندشوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی، عورت کے جائز حقوق کے لیے بھی جنگ کی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ صدیوں سے روایتوں کی زنجیروں میں جکڑے ان پسماندہ اور دقیانوسی سی ذہنوں کو وہ جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی کرن نہ دکھا سکی، بلکہ قدم قدم پر اس کی انسلٹ اور بے عزتی کی گئی۔ فیروز خان کے لیے اس کی صاف کوئی اور حقیقت پسند جرم بن گئی۔ وہ بیٹی کی ماں بن کر بھی اپنے جائز حقوق نہ پا سکی، شہباز مرد ہونے کے باوجود اسے وہ تحفظ اور مضبوط چھت پناہ گاہ نہ دے سکے جس کی وہ تمنائی تھی۔ وہ بھلا کیسے سردار فیروز خان سے اس کی خواہشات منوانے کے لیے الجھتے؟ ان کی شرائط کو مان کر ہی تو انہوں نے زہرا کے روپ میں اپنی محبت پائی تھی۔ لالا نے ان سے تبھی وعدہ لے لیا تھا کہ زہرا کو اسی ماحول میں، اس چار دیواری میں مر مٹ کر جینا ہوگا، ہر حال میں یہاں کی دوسری عورتوں کی طرح اسی ماحول اور غلط رسم و رواجوں سے کمپرومائز کرنا ہوگا، کبھی شہر جا کر بسنے کا نام نہیں لے گی۔ شہباز جو اس کی محبت میں سر تاپا ڈوب چکے تھے اور صرف زہرا کی رفاقتوں کے طلبگار تھے، بلا عذر ان کی شرائط مان گئے۔ مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس قید خانے میں جہاں کوئی جھروکا، کوئی ایسی کھلی کھڑکی نہ تھی جس سے وہ آسائشوں اور راحتوں کی عادی لڑکی جھانک کر سکون کا سانس لے سکے، تب ہی اس نے اپنی گڑیا کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کو سنوارنے کے لیے انتہائی اعتماد سے سردار فیروز کے سامنے آخری بار اپنا جائز حق مانگا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے، ہم عورت کی آزادی کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں صاف انکار کر دیا۔ مگر میں اب مزید اس زندان میں زندہ نہیں رہ سکتی لالا، آپ ہمیں شہباز کے ہمراہ شہر جا کر شفٹ ہونے کی اجازت دیں۔ وہ بڑے حوصلے سے کام لے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا لڑکی، میں عورت کی بے راہ روی کا قائل نہیں، اگر اسے ڈھیل دی جائے تو وہ بھٹک جاتی ہے۔ ہم اپنی ناموس کی تزلیل برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے شہباز سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو وہ تمہیں یہیں اس چار دیواری میں رکھے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تمہاری جیسی آزاد معاش لڑکی اس ماحول میں اتنی جلدی اکتا جائے گی۔ انہوں نے برہم لہجے میں نشتر زنی کرتے ہوئے اس کا دل زخمی کیا تو زہرا نے شکایت آمیز نگاہیں بے ساختہ شہباز کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ شوبی کا آپ سے وعدہ تھا، میرا نہیں لالا۔ آپ صاف سن لیں، پڑھی لکھی روشن خیال لڑکی ہوں، مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق چاہیے۔ اس برزخ میں رہنا اب میرے لیے مشکل ہے۔ وہ بھی ہر درمی سے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریے۔ آپ بات کو سمجھے لالا۔ زہرا شہری ماحول اور پرآسائش زندگی کی عادی اس پسماندہ گاؤں میں بھلا کب تک رہ سکتی ہے؟ پھر بیٹی کی بھی فکر ہے، ہم اسے پڑھا لکھا کر صاف ستھری فضا میں بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے بھابھی اور بچے بھی ہمارے ساتھ سوات پشاور شہر میں شفٹ ہو جائیں۔ شہباز نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے زہرا کی تائید کی۔ نہیں شہباز خان، میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں محض اس لڑکی کی خاطر اپنے اصول اور خاندانی رسم و روایات نہیں توڑ سکتا۔ تمہیں بیٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں پل بڑھ کر بڑی ہو سکتی ہے۔ کون سا ہم نے اسے ڈگری دلوانی ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارے ہاں عورت کو بے جا آزادی اور خود مختاری نہیں دی جاتی۔ وہ ہمیشہ سے مردوں کی محتاج اور ان کی رحم و کرم پر رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو زیادہ پرپرزیل نکالنے کی بجائے یہاں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنے، ورنہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ انتہائی رعونت اور تکبر بھرے انداز میں انہوں نے بڑی سنگ دلی سے کہہ ڈالا۔ شہباز چونک اٹھے، چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ زہرا بھی جیسے گمسم سی ہو کر اس جابر انسان کو دیکھنے لگی جو انتہائی بے رحمی سے اس کی خوشیاں اجاڑنے پر تل گیا تھا۔ پلیز لالا ایسی بات مت کریں، میں ذرا سی بات پر اپنا گھر نہیں اجاڑ سکتا۔ شہباز بے چینی سے کہہ اٹھے، آپ انسان نہیں وحشی درندے ہیں فیروز لالا، میری زندگی سے کھیلنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری، زہرا آہستہ لہجے میں بات کرو، سردار فیروز تمہارے جیٹ ہیں اور اس حویلی کے سربراہ ہیں۔
शाबाना ने नागवारी से सुलगती खोलती ज़ोहरा को टोका। मुझे इसकी परवाह नहीं, चाहे ये मुल्क के सरबराही क्यों ना हो। मैं बुज़दिल नहीं, आप बेशक ख्वाब खाती रहे। ज़ोहरा गीली लकड़ी की तरह चटक पड़ी। बकवास मत करो लड़की, हमारे यहाँ बुलंद लहजे में इस तरह लड़कियाँ बात नहीं करती। तुम जैसी सरकश और बागी लड़की को अब मजीद बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। जो मेरे असूलों और अहकामात से इनहराफ करे, मैं उसकी सूरत तक देखना गवारा नहीं करता। शहबाज खां इसे फ़ौरन से पेशतर यहाँ से चलता करो, वरना मैं कोई और कड़ी सज़ा भी दे सकता हूँ जिससे शायद तुम्हारी रूह तक लर्ज उठे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं। उन्होंने जिला आसिफ लहजे में अपने दो होठों पर सफाकाना फैसले से उन सबको आगाह किया और मर्दाने में चले गए। बुत बनी ज़ोहरा ने एक सुलगती निगाह शहबाज खां के बेबस चेहरे पर डाली, फिर इंतहाई बपरे अंदाज में उठी और कमरे में आकर बग सी तेजी से अपना और 2 साला गुड़िया का सामान पैक करने लगी। प्लीज़ ज़ोहरा, जज्बाती मत बनो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकोगी। घबराए से शहबाज उसके पीछे भागे चले आए। शायद उसके तेवरों से बहुत कुछ भांप लिया था। फिक्र मत करो, जी लूँगी। मेरे साथ गुड़िया का आसरा है, बहुत है। तुम जाओ, अपने जिला सिर्फ जाबिर भाई के अहकामात और एहतराम और अदब का पास रखो, जिसके गलत असूलों की हम माँ बेटी को भीड़ चढ़ा रहे हो। वो नफरत ज़दा लहजे में चीखी, आंसू तवातर से रुखसार भिगो रहे थे। आज लम्हों में मोहब्बतों का भरम टूट गया था। ऐसा मत कहो, बेशक मुझे लाला की ज्यादती का एहसास है, मगर तुम तो यूं बेइतनाई ना बरतो। हालात से कंप्रोमाइज़ कर लो ज़रा। वक्त सदा एक सा नहीं रहता, कभी न कभी उनके ख्यालात में तब्दीली ज़रूर आएगी। उन्होंने लजाजत से उसे समझाना चाहा, जो सरतापा शोला बनी हुई थी। इतनी इंसल्ट, इतनी तौहीन, इतनी ज्यादती भला कब सोचा था। सॉरी शॉबी, मैं जीते जी इस बरज़ख में मज़ीद ज़िंदा नहीं जल सकती। मुझे अपनी बेटी को साफ़ सुथरे बाशऊर माहौल में परवान चढ़ाना है, जो यहाँ किसी तौर मुमकिन नहीं। तुम बेशक भाई की खातिर अपनी खुशियाँ, अपना घर, अपनी बीवी और बेटी को कुर्बान कर दो। मैं इस सूली पर नहीं चढ़ सकती। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी और गुड़िया की छोटी छोटी चीज़ें भी समेट रही थी। प्लीज़ ज़ोहरा, ऐसा इंतहाई कदम मत उठाओ जो हमारी बेटी के लिए नुकसानदेह बन जाए। गुड़िया को हम दोनों की ज़रूरत है, तुम इतनी जालिम मत बनो। वो जैसे गिड़गिड़ाए। गुड़िया की महरूमियों का इतना एहसास है तो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। मुझे बताओ शोभी, आखिर तुम भाई और ख़ानदानी रवायात के ताबे होकर क्यों जीना चाहते हो? क्या हमें अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारने का कोई हक़ नहीं? आई एम सॉरी ज़ोहरा, मेरे लिए लाला को छोड़ना नामुमकिन है। वो मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। वालिदैन की वफ़ात के बाद उन्होंने मुझे परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया। मैं कैसे उन्हें कोई दुख दे दूँ? शहबाज ने इंतहाई बेचारगी से अपनी मजबूरी ज़ाहिर की तो ज़ोहरा भड़क उठी। ठीक है, फिर मुझसे ही सारे ताल्लुक तोड़ लो। ये लो अपना तलाई कंगर और ये चांदी की पाजेब, किसी और को जंजीरें पा बनाकर उसकी ज़िंदगी अज़ाब बना देना। मुझे अफसोस है गुड़िया, मैं तुम जैसे बाप को नहीं सोच सकती। यूं भी वो अभी बहुत छोटी, और ना कभी उसके हसूल के लिए मुझे तंग करना। उसने इंतहाई तयश के आलम में अपनी नाजुक कलाई से कंगन और पाँव से चांदी की नफीस पाजेब उतारकर उसकी तरफ फेंक दिया। ज़ोहरा, वो जैसे तड़प उठा। सारे रिश्ते इतनी जल्दी तोड़ रही हो? तुम जानती हो कि शहबाज खान ने तुम्हें खो दिया तो कभी खुश नहीं रह सकेगा। वो एकदम ही टूटकर बिखरने लगे थे। ये कोई इतना बड़ा गम नहीं शहबाज, तुम्हारे लिए लड़कियों की भला क्या कमी होगी। फिर भाई के ताबे होकर तुमने खुद ही तो अपने ख्वाबों को आग लगाई है। काश तुम मजबूरी का तौक गले से उतार सकते। बहरहाल सारे रिश्ते ना सही, मगर संजोग का बंधन नहीं तोड़ूंगी। हाँ शुभी, आज से हमारे रास्ते जुदा सही, मगर मेरी पेशानी पर तलाक का बदनुमा दाग मत लगाना। बेशक तुम अपनी राह बदल सकते हो, नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हो, मगर ना तो मुझे तलाक देना, ना कभी पलटकर गुड़िया को आवाज़ देना। मैं नहीं चाहूँगी कि वो 2 कश्तियों की मुसाफिर बनकर जिए। अब हमें तमाम उम्र अजनबी बनकर रहना होगा। ज़ोहरा आंसुओं के दरमियान में मुश्किल इल्तिजा कर पाई, फिर गुड़िया को बाजों में समेट कर वो हमेशा के लिए बुलंद और बाला पहाड़ पत्थरों से बने इस कैद खाने से निकल गई, जिसने आज उससे उसका महबूब, उसकी मोहब्बत छीन ली थी। यूँ गुज़रते माह सालों में वो अपना दर्द, अपना गम रूह की वसतों में छुपाकर अफाना को परवान चढ़ाती रही। उसकी ज़ात में मगन होकर अपना आप मिटाती रही। उसके यूँ उजड़ जाने पर सभी अफसरदा थे। अम्मा तो पहले ही बदगुमा थी, अब और भी सख्त खिलाफ हो गई थी। उस्मान शाह ने शोभी से दोस्ती के सारे मुकद्दस रिश्ते तोड़ डाले थे। वो भी जॉब छोड़कर शायद वापस लौट गए थे। ज़ोहरा ने चाहने के बावजूद कोई खबर ना रखी। कुछ अर्सा लाहौर में रहने के बाद इरफान भाई की ट्रांसफ़र पेशावर हुई तो वो सब लोग हयाताबाद में जदीद तर्ज की कोठी बनवाकर ज़ोहरा की ख्वाहिश पर यहीं शिफ्ट हो गए, और अब वो सालों से यही रह रहे थे। अफाना बाशऊर हो चुकी थी। ज़ोहरा के दिल पर आज भी पुरानी यादों के ज़ख्म ताज़ा थे। उस शख्स को भुलाना आसान ना था जिसे उससे टूट कर चाहा। अफाना की तरबियत उसने बड़े सुलझे हुए अंदाज में की थी। सबकी बेतहाशा पुरखुलूस मोहब्बत के बावजूद वह साफ़ सुथरे पाकीज़ा किरदार की हामिल लड़की थी। अजीब सी बात थी कि मिजाजुल व ज़ोहरा का अक्स थी। वही जुर्रतमंदी, बेबाकी, वही एतमाद, साफ गोई, ज़रा भी तो बुज़दिल और दबू ना थी।
ڈاکٹر کی تعلیم کچھ وہ اپنے شوق اور کچھ ماما کی خواہش پر حاصل کر رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے ماما، نہ آپ نے کمپرومائز کیا اور نہ پاپا نے، بس درمیان میں ہی ماری گئی۔ بروکر فیملی کے بچے بہت بد نصیب ہوتے ہیں، کاش والدین راستے جدا کرتے ہوئے ان کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں، وہ دکھ بھرے افسردہ لہجے میں کہتی زہرا کو حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ افانہ میری بچی، ماما کی بات سنو، زہرا بے قراری سے اسے پکارتی رہ گئی مگر وہ جا چکی تھی۔ بتاؤ نا افانہ، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر قریب بیٹھی ماہرو نے جھلا کر اس سے پوچھا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ مسلسل وہی سوال دہرا رہی تھی مگر وہ ٹال جاتی۔ ماہرو نے محسوس کیا تھا وہ جب سے ہاسٹل آئی ہے بہت چپ چپ سی رہنے لگی، ساری شوخی شرارت جانے کہاں کھو گئی۔ بولو نا افانہ، وہ مچل اٹھی تو اس کے بند ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کیا جو کچھ تمہارے بھائی اور باپ نے کیا اس پر جشن مناؤں؟ ارے تو تم نکاح والی بات پر خفا ہو؟ ماہرو نے شریر انداز میں آنکھیں نچائی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے زبردستی کے اس بندر پر خوشیاں مناتی پھروں؟ میری ماما کو کتنا بڑا شوق پہنچا اس کا شاید تم لوگوں کو اندازہ نہیں، میں خود بھی اپسیٹ ہو گئی ہوں۔ حیرت ہے فانا، میرے لالا اتنے بھی برے نہیں کہ تم اپسیٹ ہو جاؤ، پھر تم نے اپنی ماما کو بتایا نہیں کہ یہ تعلق، یہ بندھن تمہاری مرضی سے باندھا گیا ہے؟ ماہرو مسکرائی، اصل میں وہ خود ذاتی طور پر افانہ کو چچا زاد اور پھر بھابھی کے روپ میں پا کر بہت خوش تھی، اپنا دکھ بھی بھول گئی تھی، مگر اب افانہ کی ناراضگی نے اسے قدرے پریشان کر ڈالا تھا۔ میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، تمہاری سکھڑ مزاج اور جابر قسم کے بھائی سے مجھے کوئی تعلق جوڑنے کا شوق نہیں، وہ تو میں پاپا کی خوشی کی خاطر راضی ہو گئی تھی ماہرو، ورنہ مجھے ان سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فانا نے عادتاً صاف کوئی سے کام لیا، اس کے آخری جملے پر ہنستی مسکراتی ماہرو کے چہرے کی چمک جیسے مان پڑ گئی۔ پلیز فرینڈ ایسا تو مت کہو، ہم سب تو تمہارے اور زیب لالا کے سنجوگ سے بہت خوش ہیں، خاص طور پر شہباز چاچا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، برسوں بعد بیٹی کو پا کر وہ پھر سے جی اٹھے ہیں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی، میں نے بھی زہر کا یہ پیالہ وقتی طور پر پاپا کی خاطر پیا ہے، ورنہ اس قسم کے دقیانوسی سوچ رکھنے والے بندے کو میں کیسے عمر بھر کے لیے قبول کر سکتی ہوں؟ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جہاں زیب خان جیسے ہی کبھی تم سے ملنے آئے گا میں یہ کنگن اور پازیب اسے واپس لوٹا دوں گی۔ میں اپنی ماما کو اپنی ذات سے کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتی، اس کے لہجے میں بیزاری پنہا تھی۔ مارو بیچاری بوکھلا اٹھی۔ ذہن شاہ ایک ہفتے کی چھٹی پر بیرونی ملک ڈیوٹی جوائن کر کے گھر لوٹا تو گھر میں پھیلی اداسی اور افانہ کی بابت سن کر وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ریلی دادا، اس بونگی لڑکی نے اتنی بڑی حرکت کر ڈالی اور آپ لوگ کو انفارم بھی نہ کیا؟ وہ واقعی اس کے جرأت مندانہ اقدام پر ششدر تھا۔ ارے اسے موقع ہی کہاں ملا بیٹا، دشمنوں نے اپنے نرغے میں پھنسا کر ایسی چال چلی کہ بچی مجبور ہو کر رہ گئی۔ نانو اب شاید اس کی مجبوری جان گئی تھی، زبردستی کے اس تعلق پر وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے بھائی۔ ماہرہ نے جھٹ اس کی سائیڈ لی۔ کیا مطلب ہے، اسے اپنا کزن پسند نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں، وہ تو بس باپ کی خوشنودی کا بھرم رکھنے کے لیے راضی ہو گئی، اس سے جو اتنا دباؤ ڈالا، میری معصوم بھولی بالی بچی کو پھنسا دیا کم بختوں نے۔ دادو حسب عادت جلے دل کے ساتھ صلواتیں سنانے لگ گئی۔ مائے گاڈ، ایسی احمق لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، جو چیز پسند نہ ہو اسے بھلا زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دادو اب بھلا وہ کیا کر سکتی ہے؟ بس بیٹا، نادانی میں غلطی سرزد ہو گئی، ہم سب کو الگ پریشان کیا، اب تو سخت پشیمان ہے، صاف کہتی ہے وہاں نہیں جاؤں گی، خلا لے لوں گی۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے تفصیل سے وضاحت دی۔ او نو پلیز دادو، یہ وہ مزید غلط حرکت کرے گی، اب اس کا کیا فائدہ؟ آپ کو اسے ایسا قدم اٹھانے سے منع کرنا چاہیے، لڑکا اگر پڑھا لکھا باشعور ہے تو اسے نباہ کرنا چاہیے۔ زین نے ان کے احساسات جانے بنا مشورے سے نوازا تو دادو کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ ضروری تو نہیں دادو جو کچھ ہم لوگ سوچیں وہ ہو جائے، انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ملنا چاہیے۔ بہرحال میں خود اس احمق لڑکی سے ہاسٹل جا کر ملوں گا، آپ لوگ افسردہ نہ ہو، کبھی کبھی زندگی میں انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دادو، اس نے نرمی سے دادو کو تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نازک سی لڑکی کے اتنے بڑے اقدام نے اسے بھی ششدر کر ڈالا تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ دادو اور باقی لوگوں کے کیا ارادے تھے، وہ ان دونوں کا سنجوگ چاہتے تھے۔ زین کو بھی وہ اچھی لگتی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ بزرگوں کی خواہش کو عملی جامہ پہنا بھی لیتا اگر اچانک کوئی اور اس کی زندگی میں آن وارد نہ ہوتا۔ وہ معصوم سا چہرہ جس کی ایک جھلک نے اس کا اسیر بنا ڈالا تھا، بھلا کیسے اس کے نقش دل سے خرچ کر کسی اور کے بارے میں سوچتا؟
फ़ारे अहमद, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था, मगर ये इतना आसान ना था उसके लिए। उसे अफाना जैसी दोस्त मगर तेज़ तरह लड़की के ताउन और मदद की ज़रूरत थी। बेशक उसने गलत कदम उठाया था, मगर अब तो ये मुमकिन ना था कि वो दिल के आंगन में महकती फ़ारे अहमद की खुशबू निकाल कर किसी और को बसा लेता। घर वालों को राज़ी करना इस रिश्ते में मुश्किल था, तभी तो वो अफाना से जल्द अज जल्द मिलने का ख़्वाह था। तुम्हें आखिर किस अहमक ने ऐसा मशवरा दिया था? जैन ने आइसक्रीम खाती है फाना को लताड़ा। किसी ने भी नहीं दिया, बस पापा की ख्वाहिश पर सर झुका दिया। तुम तो जानते हो वो मुझे कितने सालों बाद मिले हैं, उसने सुकून से वजह बताई। जैन वार्डन से इजाज़त लेकर उसे अपने साथ आर्मी स्टेडियम में ले आया था और अब निकाह वाली बात पर उससे बास पूस कर रहा था। उसे पता था ये इत्तला नानो और मामा के साथ साथ दूसरे घर वालों के लिए भी अजियत और सदमे का बायस बनेगी। खासकर मामा तो जैन को बेहद अजीज़ रखती थी। यही हाल नानों का था, मगर तकदीर का किसे पता होता है, जो हम नहीं सोचते वही अक्सर हो जाता है। तुम चुप क्यों हो फाना? क्या बंदा मायूस हो जाए? उसकी बेचैन आवाज़ गुमसुम सी फाना को हकीकत की दुनिया में ले आई। नहीं, मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी जैन, दिल की खुशी पाना तुम्हारा हक है। शुक्र है बर वक्त तुमने फ़ारे अहमद के बारे में बता दिया, वरना हमारे बड़े कोई और कदम भी उठा सकते थे। ओके, विश यू गुड लक फ़ारे, तुम्हारा नसीब ज़रूर बनेगी, आई प्रॉमिस यू। उसने बोझल पलकों की सारी नमी छिपाते हुए उसे मुतमिन किया तो वो बड़ी आसूदगी से ममनूनियत भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। दिन बड़े सुबह रफ्तारी से गुजर रहे थे। मारू और उसके दरमियान अब जो नाराज़गी थी, बल्कि जो गिले शिकवे थे, वो भी चंद दिनों में ख़त्म हो गए। यूँ भी माहरू बेचारी तो खुद बुजुर्गों के फैसले की मोहताज थी। उसे ससुराल से बड़ी दिक्कतों से मज़ीद पढ़ने की इजाज़त थी। यह भी शुक्र था कि उसे पेशावर छोड़ने उसका छोटा देवर आया था। अगर जहाँ ज़ेब आता तो यकीनन वो उससे उलझ पड़ती। उस रोज़ वो लॉन में सना हसन के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मारू चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट और जगमगाहट लिए उसकी तरफ चली आई। फाना, ज़ेब लाला आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने करीब आकर सरगोशी की। अभी किसी को मालूम ना था कि उसका निकाह हो चुका है, जबकि वो मारू की शादी वाली बात से सब बाखबर थे। क्यों, मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? उसकी तेवड़ी पर शिकने पड़ गई। मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछ लो, बहुत बेकरार लग रहे हैं। उसने शोखी से आंखें नचाते हुए ब्रैकेट फाना के हाथ से छीनकर उसे आगे धकेला। वो मुंह बिगाड़ती पाँव पटकते विजिटिंग रूम में चली आई। जी फरमाइए, क्यों मिलना चाहते हैं आप? उसका सामना करते हुए ज़रा भी तो ना घबराई, बल्कि दुआ सलाम के बाद सैद महरी से मुखातिब हुई। बारूब सा जहाँ जेब ब्लू कलर के ढीले ढाले सूट में बेतरतीब हुलिये के साथ तमतमाते चेहरे पर बेगान की सजाए सामने खड़ी अफाना शाह को देखकर लम्हा भर को मबहूत सा रह गया। बिलाशुबा इस बंधन के बाद उस नाआशना सी सर फिरी लड़की को वो इन गुजरे दिनों में किसी भी लम्हा ना भूल पाया था। हेलो, कैसी हो तुम? खिलाफ मामूल कदर खुशगवार मूड के साथ उसने बात का आगाज़ किया। फ़ाइन, मेरे पापा कैसे हैं? अफाना ने इंतहाई रुखाई से बाप के मुतालिक पूछा। हालांकि घर में 2 बार उनसे मामा को बताए बिना फ़ोन पर बात कर चुकी थी। वो ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं, हो सकता है किसी रोज़ आ जाए। मेरे हाल ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बीबी जान तुम्हारी रुखसती की बेचैनी से मुंतज़िर हैं। शायद दौरान तालीम वो और बाबा जान तुम्हें रुखसत करवाने के लिए ले जाएं, रुखसत करवा के ले जाएं। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए लफ्ज़ों की बमबारी से उसके वजूद पर सितम ढाता रहा। प्लीज़ जहांज़ेब खान खामोश हो जाए, मेरे पर्सनल मामलात में मुदाखलत का आपको कोई हक नहीं। उसका जब जवाब देने लगा तो दबे लहजे में चीख उठी। अफाना खां, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तुम मेरे लिए गैर नहीं हो मोहतरमा। ये आपकी और आपके घर वालों की महज खुशफहमी है। मैं आज आप पर वाज़े कर दूं कि वो ताल्लुक़ और बंधन मैंने महज पापा की खुशी और तस्कीन के लिए बांधा था, जिसे मैं अब तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगी। आप अच्छी तरह सुन ले जहाँ से मेरी मामा और ननिहाल के लोग कोई भी मेरे इस इक़दाम पे खुश नहीं, और ना मैंने किसी दिली अंस या लगाव की खातिर इस फैसले पर सच झुकाया। ये तो महज पापा की ख्वाहिश थी, जिसका मुझे मजबूरन भरम रखना पड़ा। वो बिला खौफ व खतर अंगारे चबाते हुए जहर उगलती रही। उखड़ और तनक मिजाज जहाँ जेब इसकी जरूरत और दिलीर पे दम बखुद रह गया। सुनो, उसने करीब आकर खोलते अंदाज में उसका बाजू अपनी गिरफ्त पे जकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि तुम इस हद तक बदलेहाज भी हो सकती हो। जो फैसला हो चुका है उस पर सारी ज़िंदगी हम दोनों ने कायम रहना है। निकाह कोई खेल नहीं है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पर आज़ाद कर दूंगा? मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई गर्ज नहीं। हम लोग जान दे देते हैं, मगर अपनी गैरत और इज़्ज़त का सौदा नहीं करते। ये बात तुम्हें शायद तुम्हारी मामा ने नहीं बताई। अगर शहबाज चाचा ने उन्हें आज़ाद करना होता तो कब के कर चुके होते। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर भला मैं क्यों ऐसा कदम उठाऊंगा? मैं तुम्हें इस वक्त भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा कोई जबर नहीं करना चाहता। और ये भी सुन लो, कल तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना थी।
مگر ان گزرتے دنوں نے مجھے احساس دلایا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو چکی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پتھریلے لہجے میں بہت کچھ کہتا چلا گیا، بلکہ وہ سب کچھ عیاں کر گیا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مائی فٹ، آپ جیسے حاکمیت پسند دقیانوسی اجڑ قسم کے شخص کے ساتھ رہ کر ساری زندگی مجھے عذاب نہیں بنانی۔ میں کوئی آپ کی ذاتی جائیداد نہیں مسٹر جہاں زیب خان جس پر اپنی ملکیت جتائیں گے۔ اپنی یہ خاندانی نشانیاں بھی لے جائیں، مجھے زنجیروں میں جکڑی زندگی نہیں چاہیے، اور پاپا کو بھی بتا دے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اس تیز شعلے برساتی نگاہوں سے جہازیب کو گھورتے ہوئے انتہائی برق رفتاری سے پازیب اتار کر اس کی طرف اچھالی اور تنتناتی ہوئی وزٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ زین شاہ کی شادی کے ہنگامے ایک دم ہی جاگ اٹھے تھے۔ فارغ احمد کے روپ میں زین شاہ کی پسند جا کر نانو اور بڑے ماموں کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ یوں تو بڑی مامی بھی افسردہ ہوئی تھی، انہیں افانہ بے حد پسند تھی، مگر اس احمق لڑکی نے پہلے ہی ناقابت اندیشی میں غلط قدم اٹھایا۔ پھر بیٹا ویسے ہی کسی اور کا تمنا ہی تھا، وہ اولاد پر جبر اور زبردستی کے قائل نہ تھے۔ پھر افارہ خود فراخ دلی سے فارغ کی حمایت کر رہی تھی، وہ لوگ کس پرتے پر ذہن سے الجھتے، اب یہ کس کو معلوم کہ خواب تو افانہ کے ٹوٹے تھے، اور وہ اتنی پاگل نہ تھی کہ سراب کے پیچھے بھاگ کر ٹوٹے خوابوں کا ماتم کرتی۔ جب فارغ احمد زین شاہ کے دل کا نگر آباد کر ہی چکی تھی تو اسے اجاڑنے کا فائدہ؟ ماما نے بھی کوئی شکوہ نہ کیا، کسی کی خوشی وہ زبردستی کیسے چھین کر اپنی بیٹی کے مقدر ہوئے اجالے میں کھیر دیتی؟ بس مایوسی اور دکھ ضرور ہوا تھا، تب ہی وہ ایک دم چپ چپ سی ہو گئی تھیں۔ وہ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر ہاسٹل لوٹی تو دوسرے روز اچانک شہباز خان اس سے ملنے چلے آیا۔ فارغ انہیں یوں غیر متوقع طور پر اپنے روبرو پا کر کھل اٹھی۔ ریئلی پاپا، میں آپ کو بے حد مس کرتی ہوں۔ وہ ان کے شفیق سینے سے لگ کر رو پڑی۔ آئی نو بیٹا، مگر میں تم سے بے حد خفا ہوں۔ وہ واقعی بہت آزردہ اور ناراض لگ رہے تھے۔ تم ایسی حرکت کیوں کرنا چاہتی ہو افانہ بیٹے، جو دونوں خاندانوں کی عزت و ناموس و وقار کو داؤ پر لگا دے گا؟ تمہیں جہاں زیب ناپسند تھا تو یہ انکار نکاح سے پہلے کرنا تھا کڑی، اب تو تمہارا کوئی بھی ایسا اقدام مجھے زندہ درگو کر دے گا۔ خود جہاں زیب بہت اپسیٹ ہو گیا ہے، پاپا رنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ ان کے پروکار چہرے پر فکر و ملال کے سائے لرزاں تھے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑی ان کی ڈانٹ اور شکوے سنتی رہی، گویا اس جنگلی نے جا کر سب کچھ بتا دیا۔ کیا تمہاری ماما بھی یہی چاہتی ہیں افانہ؟ ان کا چہرہ سوالی تھا۔ جی پاپا، وہ تو میرے اس اقدام سے دنوں ڈسٹرب رہی ہیں، میں نے بھی تو ان کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ میں کیا بولوں پاپا، نہ تو آپ کو مایوس کر سکتی ہوں، نہ ماما کو دکھ دے سکتی ہوں، دونوں نے تو اپنے راستے الگ کر لیے، مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ ان کے بازو پر سر ٹکائے وہ سسک پڑی۔ شہباز خان کا دل کٹ سا گیا۔ رو مت میری بیٹی، مجھے اپنی زیادتی اور لغزشوں کا احساس ہے، مگر یہ مت بھولو فانا بیٹے کہ آپ کی ضدی ماما کو کھو کر ہم کب سکون سے رہے ہیں، لمحہ لمحہ ان کی یاد میں سلگ کر گزارا ہے، تو یہ سکون واپس لے آئیں۔ ماما کو منا لینا پاپا، میری خاطر ساری خفگیاں بھلا کر ایک ہو جائیں، جھوٹی انا کے خول سے نکل آئیں پاپا۔ ماما بھی یقیناً آپ کے بنا ادھوری ہیں، یہ فاصلے مٹ سکتے ہیں اگر آپ ہمت کریں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ دل نے جیسے صدا دی، وہ بہت ضدی ہے، نہیں مانے گی، ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ نہیں پاپا، یہ محض آپ کی غلط فہمیاں، محبتوں کی دوری انسان کو کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہے، انہیں آج بھی صرف آپ کے قدموں کی چاپ کا انتظار ہے۔ آپ ایک بار ان کے در دل پر دستک تو دے، ساری انا ساری خودداری بھلا کر آپ کے سنگ چل پڑیں گی۔ اس نے بڑے وثوق سے انہیں قائل کرنا چاہا تو وہ مسکرا دی۔ اوکے بیٹا، ہم تو زہرا کو دل و جان سے منا کر لے آئیں گے، بھلا ہماری بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ عزیز ہو سکتا ہے؟ مگر کیا ہم امید رکھیں کہ جہاں زیب کے سلسلے میں تم اپنے پاپا کو کوئی ایسا دکھ نہیں دو گی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ خلا کے دعوے کا سن کر حویلی میں کیسا طوفان آ سکتا ہے، اس کی بنیادیں ہل جائیں گی، تمہارا پاپا سر اٹھا کر جی نہ سکے گا۔ پھر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ جہاں زیب تو پڑھا لکھا شریف النفس لڑکا ہے، مزاجن قدرے سخت گیر صحیح، مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ تم اگر دل سے ساری قدورتیں مٹھا کر اس کے بارے میں سوچو تو وہ تمہیں اتنا برا نہیں لگے گا۔ تم بے شک اپنا MBBS کے بعد شہر کے کسی ہاسپٹل میں جاب کر لینا، وہ اعتراض نہیں کرے گا، میں اسے آمادہ کر لوں گا۔ افانہ بیٹے، اگر اسے تم سے محبت ہوئی یا اس کے دل میں تمہارے لیے نم گوشہ ہوا تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ محبت فاتح عالم ہے بیٹا، پاپا بہت کچھ کہتے اور سمجھاتے رہے، جواباً سر جھکائے سنتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے سارے خدشے، سارے اندیشے اور واہمے غلط ثابت ہوئے۔ پاپا نے سچ کہا تھا، محبت فاتح عالم ہے، اور آج ماما کو ان کے سنگ دیکھ کر اسے یقین کامل ہو گیا تھا۔
موز اور جذبے اپنا آپ منوا لیتے ہیں، سچی اور کھری محبت محبوب کو پا لیتی ہے۔ پاپا کی سرکش محبتوں نے بھی بالآخر ماما جیسی ضدی عورت کو تسخیر کر لیا تھا۔ ان کی چاہت نے برسوں کے فاصلے مٹا کر ماما کو فتح کر لیا تھا۔ وہ لوگ اس سے ملنے، اسے لینے آئے تھے۔ ماما کتنی مسرور، سرشار اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ پاپا کی خوشی اور مسرت دیدنی تھی، جبکہ بالکل غیر متوقع طور پر ان کے ہمراہ اس مغرور، قدامت پسند اور اصول پرست سخت گیر سے فیروز خان کو یکسر بدلے ہوئے روپ میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ فیروز لالا، آپ افانہ پر زہرا پر شادی امر کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو ظالم اور جابر تھا، آج سراپا شفقت اور محبت کا پیکر لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، ہم سب تمہیں لینے آئے ہیں۔ زہرا بھابھی مجھ سے خفا تھیں۔ میری زیادتیوں نے، بے جا غلط اصولوں نے ان کی زندگی میں زہر گھولا تھا۔ انہیں کا ازالہ کرنے کے لیے میں انہیں شہباز کے ساتھ منانے آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میری بیٹی بھی ضد اور انا کو مسئلہ بنا کر میری کوتاہیوں کی سزا جہاں زیب کو نہیں دے گی۔ وہ حیران ششدر سی افانہ کو اپنے ساتھ لگائے نادم لہجے میں بڑے مان سے کہہ رہے تھے۔ مارو کی آنکھیں اس خوبصورت ملاپ پر مارے خوشی کے بار بار بھیگ رہی تھی۔ میری بات چھوڑے، بس مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ سارے فاصلے، ساری دوریاں مٹ گئیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا انکل، جو ماما اور پاپا کو ان کی خوشیاں لوٹا دی۔ ریئلی مجھے آپ کا فیصلہ آپ کے سارے اصولوں اور سارے فیصلوں سے اچھا اور مناسب لگا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر احترام سے بولی، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے افانہ بیٹا۔ شاید ساری زندگی غفلت کے لبادے میں ہی گزار دیتے اگر جہاں زیب ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار نہ کرتا۔ جب اس کی خوشی کا سوال اٹھا تو اس نے تمہارے روپ میں زندگی کی خوشیوں کی ہم سے بھیک مانگی، تو شہباز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس مجھے ندامتوں کی دلدل میں دھکیل گیا۔ جہاں زیب تمہیں کھونا نہیں چاہتا بیٹا، اسے ایسا کوئی دکھ مت دو جو سزا دینی ہے اپنے اس ظالم اور سنگ دل چچا کو بے شک دے دو، مگر اسے اپنی ذات کی خوشیوں سے محروم نہ کرو۔ میں اپنے بیٹے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ باوقار سا شخص اس کے سامنے گر گڑایا تو وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ آج سارے اصول، ساری روایتیں توڑنے پر آمادہ تھے۔ اس نے مضطرب ہو کر زہرا شاہ کو دیکھا، جو آج پاپا اور فیروز لالا کی ہمنوا لگ رہی تھیں۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا افانہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اسے آپ پجاروں کا دروازہ کھولے اپنے اسی تحکمانہ بھاری لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے علم میں لائے بنا اس نے وارڈن سے بات کر کے اس کے ساتھ جانے کی اجازت بھی لے لی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ایسے مرد کی رفاقت ہرگز قبول نہیں جو صرف اپنی منواتا ہو۔ افانہ اسی اپنی ضد، اپنے موقف پر ڈٹی کھڑی۔ تم چلو تو صحیح، وعدہ صرف اپنی نہیں منواؤں گا، تمہاری بھی مانوں گا۔ سب درختوں کے جھنڈ میں کھڑے جہاں زیب خان کے چہرے پر بڑی جاندار سی مسکان پھیل گئی۔ وہ لفظوں کا مفہوم اور اس کے چہرے پر پھیلی جگمگاہٹ دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ جانے کیوں لاکھ چاہنے کے باوجود دل اس کٹھور بندے سے رفاقتوں کے ناطے توڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ مجھے جھوٹے وعدوں کا فریب مت دیں، میرا یقین کرو فانا، میں شہباز نہیں جو تمہیں زندگی کی دھوپ میں جلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گا، بلکہ میں نے تو کہہ دیا ہے 2 دن بعد ودا ہو کر میرے ساتھ پشاور واپس آؤ گی، جہاں تم میری قربتوں کے سائے میں اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرو، اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اگنور نہیں کرو گی۔ سنجیدہ سا بندہ ایک دم ہی ڈھیروں محبتیں اس کے دامن میں ڈال کر بہکنے لگا۔ وہ ہار مان کر سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں پانے کے بعد سب ممکن ہو گیا ہے افانہ خان، شاید تم نہیں جانتی کہ محبتوں کے معاملے میں مجھ جیسا بدمزاج اور اکھڑ بندہ انتہائی شدت پسند ہے۔ تمہیں پہلی بار دیکھا، چاہا اور پھر پانے کی خواہش بھی جاگ اٹھی۔ اب یہ میری خوش بختی کے تعلق اور رشتوں کی بنا پر بالکل غیر متوقع طور پر تم میرا مقدر، میرا نصیب بن گئی۔ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے وہ روکھا سا جہاں زیب بڑے والہانہ انداز میں اپنے دل کی بےقل جذبوں کو عیاں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے رنگ اتنے سچے اور واضح تھے کہ بدگماں سی افانہ چاہنے کے باوجود انہیں نہ جھٹلا سکی۔ حیرت ہے جہاں زیب، یہ آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تو مجھ سے میری ذات سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے شریر انداز میں طنز کیا تو وہ اس کے دلکش سراپے پر ایک بھرپور وارفتگی بھری نگاہ ڈال کر مسکرایا۔ وہ میرا انداز تغافل تھا، تم جو مجھ سے میری ذات، میرے وجود سے اس حد تک نالاں تھی، ورنہ تمہیں یاد ہوگا میں نے نکاح کے بعد تم سے کہا تھا کہ حویلی اور اس کے در و دیوار تمہاری واپسی کے شدت سے منتظر رہیں گے۔ اگر میں یہ کہتا کہ میرا دل بھی منتظر رہے گا تو تم کبھی یقین نہ کرتی۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں فانا، شہباز چچا کے حوالے سے کوئی رشتہ نہ بھی بنتا تب بھی میں تمہارے حصول کی جستجو ضرور کرتا۔ تمہیں پانا میرے پاگل دل کی اولین تمنا تھی، جہاں زیب نے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا کنگن والا ہاتھ یکدم تھام لیا۔
تو وہ اس کی بے باکی اور جرت پر چاہنے کے باوجود اسے ٹوک نہ سکی، بس حیا آلود چہرے کے ساتھ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ گاڑی تیزی سے پتھریلے راستوں پر رواں دواں تھی۔ افانہ کے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر اور خدشہ نہ تھا۔ وہ جہاں زیب کے سنگ قربتوں کا یہ دل فریب سفر طے کرتے ہوئے آنے والے لمحوں کے تصور سے سرشار اور مطمئن تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔